بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters, and welcome to another episode of Saturday Night Live with me راجہ ضیاء الحق. آج میں بہت خوش ہوں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیارے اور اچھے ایک فرینچ بردر نے اسلام قبول کیا ہے, تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو, اور پلیز ان کو ضرور اپنی اسپیشل دعاؤں میں یاد رکھیے گا. الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ کیا پلان کرتے ہیں اور اللہ کے پلانز کیا ہوتے ہیں. یعنی جس طرح سے آپ کو پتہ ہے فرینچ حکومت نے بلاسفمی کے اوپر کتنا کچھ کیا, اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ کارٹون کو چھاپنے دیا, اور یہ سب کچھ ہوا, ہمارے سامنے وہ بات ہوئی, ہم لوگوں نے کئی سیٹرڈے نائٹ لائیو میں بھی اس کے بارے میں بات کی. تو الحمدللہ جب انہی کا باشندہ ایک جو ہے اسلام قبول کر لیتا ہے, اللہ اکبر, تو یہ بہت ہی دل کو سکون دینے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, کہ وہ لوگ بھی پلان کرتے ہیں اور اللہ بھی پلان کرتے ہیں, اور اللہ کے پلان سب سے اچھے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ جی آج ہم اپنے سیٹرڈے نائٹ لائیو کا آغاز اسی بات سے کرتے ہیں اور اسی گڈ نیوز سے کرتے ہیں انشاءاللہ. تو رہی بات آج کے ٹاپک کی, تو آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے ایموشنلی ان انٹیلیجنٹ. Some of you might be wondering کہ یہ کیا ٹاپک ہوا بھائی, ایموشنلی ان انٹیلیجنٹ لوگ کون ہوتے ہیں. تو اس کا میں بتاتا چلوں کہ جن لوگوں نے لاسٹ ویک کا ایپیسوڈ دیکھا تھا جہاں پہ ہم لوگوں نے بات کی تھی ہائیلی ایجوکیٹڈ فولز کے بارے میں, یا پڑھے لکھے جاہل جس کو عام اصطلاح میں لوگ کہتے ہیں, تو اسی کی کنٹینیویشن ہے آج. اور ہم لوگ بات کریں گے اپنے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں, ہم بات کریں گے اپنے جو پورا تعلیمی نظام ہمارا ہے, ہم لوگ کس طرح سے اپنی امت کو گروم کر رہے ہیں, کس طرح سے ان کو ریز کر رہے ہیں. یہ سارے سوالات انشاءاللہ آج اس کے اوپر بات کی جائے گی. اور میں آپ کو یہ پہلے سے بتا دوں کہ آج کا سیشن جو ہے میرے مطابق بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. مطلب میں سٹریس نہیں کر سکتا کتنا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کوئی اسٹوڈنٹ ہیں, آپ یونیورسٹی اسکول کالج میں پڑھتے ہیں, آپ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ایک پیرنٹ ہیں جن کے بچے اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, تو آپ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ اصل پرابلم کہاں ہے اور کیا غلطی ہے جو ہم سے ہو رہی ہے. اور یہ اتنی بنیادی اور اتنی فنڈامنٹل غلطی ہے کہ جب میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار واقعی میں یہ مسئلہ ہے, اور اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اور اگر ہم نے اگنور کیا تو یقین کریں کہ ہم بہت زیادہ پستی کی طرف چلے جائیں گے. تو اگر آپ نے لاسٹ ویک کا لیکچر مس بھی ہو گیا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں, میں اس کی کچھ باتیں انشاءاللہ ریپیٹ نہیں کر رہا. یہ کوئی ایسی بات وہ آپ اپنے ٹائم میں جب آپ کو موقع ملے آپ دیکھ لیجیے گا, میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کو مل جائے گا. لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا ڈفرنٹ ہے پچھلے والے سے, بٹ یو کین ایزیلی سے کہ اٹس اے کنٹینیویشن of what we talked about last time. So first of all I want to just reiterate one thing from the previous lecture. جو ہمارا last lecture ہوا تھا اس سے بس ایک بات میں آگے لے کے چل رہا ہوں, وہ یہ کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جو ہمارا اسکولنگ سسٹم ہے, جو ہمارا تعلیمی نظام ہے, وہ ہمارے بچوں کی, ہمارے نوجوانوں کی کریکٹر بلڈنگ نہیں کر رہا. اس کا کام جو ہے وہ کیمسٹری فزکس میتھس پڑھانا ہے, اس کا کام تعلیم دینا ہے, تربیت کرنا اس کا کام نہیں ہے. نہ اس نے اپنے اوپر یہ ذمہ لیا ہوا ہے, نہ ان کے کسی جو ہے نا مینیفیسٹو میں یا کسی چارٹر میں یا کسی ان کے مشن سٹیٹمنٹ یا ویژن سٹیٹمنٹ میں یہ بات درج ہوتی ہے کہ ہم نے کسی بچے کی کردار سازی کرنی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بچہ انگلش اچھی بول لے گا, 2+2=4, 3+3=6, یہ باتیں اس کو آ جائیں گی. سائنس میں وہ شاید تھوڑے نمبر لے لے گا, یہ چیزیں ہم اس کو کروا دیں گے. اور اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ وہ بھی کس حد تک کرواتے ہیں, یعنی کس حد تک بچہ یہ جس کا وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہم کروا دیں گے, یہ بھی کس حد تک اس میں کامیاب ہوتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے بہرحال. لیکن خیر آج کا جو ٹاپک ہے وہ اس بات پہ ہے کہ اصل میں کون سے سبجیکٹس پڑھانے والے تھے اور پڑھائے کون سے جا رہے ہیں, کس بیس کے اوپر انٹیلیجنس کو میجر کرنا تھا اور کس بیس پہ انٹیلیجنس کو میجر ایکچولی کیا جا رہا ہے. تو بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے انشاءاللہ. سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اگر تھوڑا سا سوسائٹی کا جائزہ لیں, آپ تھوڑا سا معاشرے کی طرف اگر دیکھیں, اسپیشلی اگر آپ مسلم کنٹریز میں دیکھیں یا نان مسلم میں, آپ کو نظر آئے گا کہ جو مسلمان ہے وہ بہت زیادہ ایسے کاموں میں انوالوڈ ہے جو کہ غیر اسلامی ہیں اور غیر اخلاقی ہیں. مثلا آپ کو نظر آئے گا, ایک شیخ تھے, ان کے ایک لیکچر میں انہوں نے بتایا کہ شکاگو کے اندر جو تقریباً 2500 کے لگ بھگ جو لکر سٹورز ہیں وہ مسلمان اون کرتے ہیں. جسٹ اس میں صرف چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو ذرا ایبزارب کریں. صرف ایک شہر کی بات ہو رہی ہے امریکہ میں, کہ اس ایک شہر میں کوئی 2500 کے قریب جو لکر سٹور ہے, یعنی جو شراب بیچنے والے سٹورز ہیں, وہ مسلمانوں کے ہیں. کل نمبر آف سٹورز جو ہیں وہ 3500 ہیں, اور ان میں سے کوئی 2500 جو ہے وہ مسلمانوں کے سٹورز ہیں جو کہ شراب بیچ رہے ہیں. یعنی وہ مسلمان جو اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے رسول کو مانتے ہیں, روز قیامت کو مانتے ہیں, یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہیں, ان کو ایجوکیشن ہے اس بارے میں, لیکن عملاً یہ بات نظر آ رہی ہے کہ پریکٹس میں وہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ
مسلمانوں کے اندر ہی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو کہ پورن ایڈکشن کا شکار ہوئے ہیں, جو پورن انڈسٹری کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. مسلمانوں میں آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے جو ماشاءاللہ اسکول کالج یونیورسٹی سے پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں, لیکن سب سے زیادہ کرپشن بھی یہی لوگ کر رہے ہیں, پورے ملک کو لوٹ کھسوٹ رہے ہیں, حالانکہ یہ لوگ ایک پراپر ایجوکیشن سسٹم سے نکل کے باہر آئے ہیں. ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا, حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, اور یہ 2-3 دفعہ یہ وارداتیں ہوئی ہیں, اس لیے ہماری میموری میں یہ کافی کلیئر ہے. لائرز کی اور ڈاکٹرز کی آپس میں لڑائیاں, آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ خبروں میں آیا کہ جی لائرز موومنٹ اور ڈاکٹرز موومنٹ میں جو ہے نا, اور وہ جس طرح سے لڑائیاں ہوئی ہیں, لگ نہیں رہا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی شخص پڑھا لکھا ہے, لگ نہیں رہا تھا. یعنی لائرز جو ہیں وہ ڈاکٹروں کو پیٹ رہے ہیں, اور ڈاکٹر جو ہیں وہ لائرز کو پیٹ رہے ہیں, اور ایسے پیٹ رہے ہیں جس طرح انسان کسی جانور کو پیٹتا ہے. تو کہاں گئی آپ کی ایجوکیشن, کہاں گیا آپ کی وہ سیولائزڈ بیہیویئر, کہاں گیا آپ کے ایتھکس اور موریلٹی اور ویلیوز, اور یہ ساری چیزیں کہاں چلی گئیں, آپ کی اخلاقیات کہاں چلی گئیں؟ کیا صرف کیمسٹری پڑھنا انسان بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے؟ کیا صرف اگر بندے کو میتھس پڑھا دی جائے تو وہ انسان کا بچہ بن جاتا ہے؟ کیا کسی کو اگر فر انگلش بولنی آتی ہے تو وہ بڑا اچھا انسان بن جاتا ہے؟ یا کیا کوئی اور سبجیکٹس ہیں جو پڑھنا ضروری ہے اگر آپ نے اچھا انسان یا اچھا مسلمان بننا ہے؟ تو یہ میں آپ کو اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں بیکاز یہ ریسنٹ پاسٹ میں آپ سمجھ لیں کہ یہ اگزامپل بار بار ہمارے سامنے آئی ہے, لائرز اور ڈاکٹرز کے بیچ میں جو ایک ہاتھا پائی کا سلسلہ ہمارے سامنے آیا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہر طرح کی جو سوشل ایول ہے, چاہے وہ حرام ریلیشن شپس ہوں یا چوری چکاری ہو یا یعنی جھوٹ بولنا ہو یا فراڈ کرنا ہو یا چیٹ کرنا ہو, یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں یونیورسٹیوں کالجوں کے گریجویٹس جو ہیں وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں. اور ان کی اس کمی میں مطلب ایسا نہیں ہو رہا کہ یہ چیز مطلب یہ جو کام کر رہے ہیں اس میں کوئی کمی آ رہی ہو یا کوئی اس میں کوئی روک ہو رہی ہو, ایسا نہیں ہے, یہ مستقل طور پہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ جو کیریکٹر بلڈنگ ہے نا, کیریکٹر بلڈنگ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے تو آپ کا کیریکٹر بڑا اچھا ہے, یا اگر آپ شراب نہیں پیتے تو آپ کا کیریکٹر بہت اچھا ہے, یا اگر آپ زنا نہیں کرتے یا جوا نہیں کھیلتے تو آپ کہتے دیکھو, کیونکہ ہمارے یہاں معاشرے میں یہی 3-4 چیزیں ہیں جن کو کیریکٹر کے ساتھ عام طور پہ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ جی کس کا کیریکٹر بڑا لوز ہے. کیوں لوز ہے؟ جی وہ تو خنزیر کا گوشت بھی کھا جاتا ہے, وہ تو جی مطلب شراب پیتا ہے, وہ تو جی جوا کھیلتا ہے, اس لیے کیریکٹر خراب ہے. او ہو یہ تو بڑی گندی فیملی ہے جی. اچھا, تو جو بندہ چیٹ کرتا ہے وہ بہت اچھی فیملی سے ہے, جو بندہ صبح شام جھوٹ بولتا ہے جس کا پیشہ ہی جھوٹ بولنا ہے وہ بہت اچھی فیملی سے ہے, جو بندہ غیبتیں کرتا ہے وہ بہت اچھی فیملی سے ہے, جو بندہ دوسروں کی دل آزاری کرتا ہے گالیاں نکالتا ہے وہ بہت اچھی فیملی سے ہے. مطلب ہمارا کرائٹیریا کیا ہے کیریکٹر انالیسس کا, اور اسکول جو ہے کیا اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ماں باپ تو یہ ایکسکیوز دیتے ہیں عام طور پہ کہ جی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, ہم تو جی 9 to 5 کام پہ ہوتے ہیں یا 9 to 6 بھی کام پہ ہوتے ہیں یا 9 to 9 بھی کام پہ ہوتے ہیں, ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم بچوں کو بیٹھ کے اب ان کو اخلاقیات کی تعلیم بھی دیں. سوشل فیبرک سوسائٹی کا ویسے ہی آپ سمجھ لیں آدھا ختم ہو چکا ہے, ویسٹ میں تو تقریباً پورا ہی ختم ہو گیا ہے, یہاں پہ بھی اس کے اثرات اب نظر آ رہے ہیں کہ ڈیورس ریٹس کتنے ہائی ہو رہے ہیں, اور فیملی میں ہم لوگ وہ جو ایک کلیکٹیو فیملی سسٹم تھا اس سے نکل کے ہم لوگ ایک نیوکلیر فیملی تک رہ گئے ہیں محدود ہو کے. تو پھر بچوں کی تربیت آخر کون کر رہا ہے؟ تو نہ پیرنٹس کر رہے ہیں, پیرنٹس نے بھی ہاتھ اوپر کر لیا کہ جی ہم تو نہیں کر رہے, اسکول کہہ رہا ہے ہمارا کام ہی نہیں ہے, تو پھر بچوں کی تربیت کون کر رہا ہے؟ تو پھر معاشرے میں جو بچہ اسکول کالج یونیورسٹی سے باہر نکل کے آ رہا ہے, یہ بات تو شور ہے کہ اس کی اخلاقی تربیت کا اللہ ہی حافظ ہے, کیونکہ کسی نے اس کے اوپر اٹینشن پے نہیں کی ہوئی. آپ ایک بہت اچھا فائنینشیل جینیس بھی کریٹ کر دیں, لیکن اگر وہ بندہ ہے ہی 2 نمبر تو وہ تو آپ کے ملک کا ستیہ ناش کر کے چھوڑ دے گا, مطلب وہ کچھ نہیں چھوڑے گا آپ کا. سو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو کہ ہمارے سامنے ہے. نا یہ تو تھوڑی سی میں نے تمہیدی بات کی آپ سے, اب آتے ہیں ذرا مین ٹاپک کی طرف جو کہ ہے ایموشنلی ان انٹیلیجنٹ. اس سے کیا مراد ہے؟ نا دس از ویری ویری امپورٹنٹ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز. یہ بات نا بے شک آپ نوٹ کریں, ٹھیک ہے, میری طرف سے میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں اتنی امپورٹنٹ ابھی میں کرنے جا رہا ہوں کہ یہ بے شک آپ نوٹ کریں. دیکھیں 1980s تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ انٹیلیجنس ایک ورڈ ہے نا, انٹیلیجنس یعنی ذہانت, ذہانت کو ناپنا چاہیے. انسان کی اچھے ہونے کا اور برے ہونے کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ذہانت, کہ جی یہ انسان بڑا ذہین ہے, یہ کم عقل ہے نکما ہے. اچھا, ذہانت جو ہے اس کو میجر کرنے کا جو ایک طریقہ کار تھا جب یہ انڈسٹریل ریولوشن آئی ہے, اور اس انڈسٹریل ریولوشن کے نتیجے میں ہمارا ایجوکیشن سسٹم فارم ہوا ہے. یہ جو ایجوکیشن سسٹم فارم ہوا ہے اس کا بیسکلی کام یہ تھا, اس زمانے کا پرانا یہ سسٹم ہے, اس کا کام یہ تھا کہ گلوریفائڈ مکینکس کریٹ کرنا. گلوریفائڈ مکینکس میں کن کو کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹرز کو اور انجینئرز کو. میں خود انجینئرنگ کی ڈگری کی بھی ہے, تو میں اس لیے اپنے اوپر یہ بلیم لے سکتا ہوں کہ یہ بیسکلی جب آپ انجینئرنگ کی فیلڈ میں ہوتے ہیں تو بیسکلی آپ ایک گلوریفائڈ مکینک ہوتے ہیں, اور لائک وائز جب آپ ڈاکٹر ہوتے ہیں تو آپ انسانوں کے مکینک ہوتے ہیں, جب آپ انجینئر ہوتے ہیں تو آپ تھنگس کے مکینک ہوتے ہیں. تو یہ جو پورا ہمارا ایجوکیشن سسٹم تھا
اس کا بنیادی طور پہ مقصد یہ تھا کہ ہم نے انڈسٹریل ریولوشن کو سپورٹ کرنے کے لیے, فیکٹری ورکرز کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور پھر ہاسپٹل کو سپورٹ کرنے کے لیے افراد تیار کرنے, تو وہ اس کی تیاری میں ملوث ہو گئے. اور جو کرائٹیریا سیٹ ہوا انٹیلیجنس کو ناپنے کا, وہ تھا بیسڈ اپون آئی کیو, یعنی اس کی انٹیلیجنس جو ہے وہ دیکھی جائے گی کہ اس کو لاجیکلی وہ کتنا ساؤنڈ ہے, میتھمیٹکس میں وہ کتنا ساؤنڈ ہے, سائنسز کا تھوڑا بہت دار مدار اس میں آ سکتا ہے, یا پھر وہ پرابلم سالونگ کیسے کرتا ہے. یہ بیسکلی اس کا نٹ شیل بن گیا کہ یہ کرائٹیریا ہوگا ایک بندے کی انٹیلیجنس کا. تو اگر آپ کا آئی کیو اونچا ہے تو آپ ذہین ہیں, اگر آپ کا آئی کیو کم ہے تو آپ نکمے اور نالائق ہیں اور آپ کسی کام کے نہیں ہیں. کیونکہ انڈسٹریل ریولوشن کے اندر آپ کو آئی کیو لو آئی کیو والا بندہ نہیں چاہیے, آپ کو چاہیے جو بندہ ذرا شارپ مائنڈیڈ ہو, وہ جو بھی مکینکس کی چیزیں اور ان چیزوں کو آپس میں جوڑ لے, توڑ لے, کنسٹرکٹ کر لے, جو بھی کام اس کو دیا جا رہا ہے ٹیکنیکل نیچر کا, وہ ٹیکنیکل کام کر لے. تو اگر آپ ٹیکنیکل سکلز کو پرسو کر سکتے ہیں اور اس میں کچھ کریٹیوٹی دکھا سکتے ہیں, تو دین یو ہیو گڈ آئی کیو اینڈ یو آر somebody who is respected and considered to be a genius. Otherwise اگر آپ کے پاس آئی کیو نہیں ہے then pretty much آپ نکمے اور نالائق ہیں. لیکن اگر آپ اس بیسس پہ دیکھیں تو یہ ریالٹی سے بھی بڑی دور کی چیز نظر آتی ہے کہ انسان کی ذہانت کو صرف اس کے آئی کیو پہ میجر کیا جائے. 1980s میں ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک سوشل سائنٹسٹ سامنے آئے ہاورڈ گارڈنر کے نام سے. ہاورڈ گارڈنر نے ایک ریولوشنری آئیڈیا پیش کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ انٹیلیجنس جو ہے اس کو میجر کرنے کے, اس کو کلاسیفائی کرنے کے 9 ڈفرنٹ طریقے ہیں. یعنی کہ ایک انسان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ صرف اس کی لاجیکل فنکشننگ اور ریزننگ پہ بیس نہیں ہے. ایک انسان کی جو انٹیلیجنس ہے اس کے 9 ڈفرنٹ پورشنز ہیں, اور آپ لوگوں نے کتنے سالوں سے صرف ایک پورشن کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جس کی بیس پہ آپ بچوں کا یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ کون ذہین ہے اور کون نکما ہے. اچھا, اب یہ 9 قسم کی انٹیلیجنسز کیا ہیں, میں آپ کے سامنے باری باری مینشن کرتا ہوں کہ یہ اس کو بولتے ہیں ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. تو یہ 9 ٹائپس آف انٹیلیجنس کیا ہیں, اور پھر میں ان کی مثالیں بھی آپ کو دیتا ہوں باری باری کہ اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے. سب سے پہلے جو انٹیلیجنس ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایگزسٹینشل انٹیلیجنس. ایگزسٹینشل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ابلٹی ٹو آسک دوز بگ کوسچنز اینڈ فائنڈ آنسرز ٹو دوز کوسچنز. فار ایگزامپل, ہو ایم آئی, واٹ ایم آئی ڈوئنگ ہیئر, واٹ از مائی پرپس, میں آخر کیوں آیا یہاں پہ. وہ جو بلے شاہ نے کہا تھا نا بلا کی جانا میں کون, تو بلے شاہ کے اندر ایگزسٹینشل انٹیلیجنس تھی بہت زیادہ. ہو سکتا ہے کہ وہ کیمسٹری فزکس میں انٹیلیجنٹ نہ ہوں یا میتھمیٹکس میں اتنے جینیس نہ ہو, لیکن ان کے اندر ایگزسٹینشل انٹیلیجنس تھی بہت زیادہ. اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ایٹ اینی گیون ٹائم آپ کے پاس ان میں سے ملٹیپل انٹیلیجنسز ہی ہوتی ہیں آپ کے پاس. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس ان میں سے ایک ہے اور باقی نہیں ہے, ساری ہوتی ہیں, ان کی ڈگری فرق ہوتی ہے. میں اس کے بارے میں تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. تو ایک بندہ ہے جس کے پاس ایگزسٹینشل انٹیلیجنس ہے, دس پرسن از اے ٹائپ آف فلاسفر. تو جو فلاسفرز ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ اچھا اس کا آئی کیو اس لحاظ سے نہ ہو کہ وہ ایک لاجیکل یا میتھمیٹیکل مائنڈ رکھتا ہے, لیکن ایک فلسفی جو ہے نا وہ چیزوں کو ایگزسٹینشل لیول پہ بریک ڈاؤن کر لیتا ہے اور ان کا ایک فلسفہ بنا دیتا ہے. تو اس کو بولتے ہیں ایگزسٹینشل انٹیلیجنس. دوسری نمبر پہ جو انٹیلیجنس آتی ہے اس کو بولتے ہیں انٹرپرسنل انٹیلیجنس. انٹرپرسنل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دوسروں کے ساتھ تعلق اور واسطہ کیسا ہوتا ہے, یعنی کہ آپ دوسروں کو کس طرح سے ریڈ کر پاتے ہیں, دوسروں کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ کیسی ہوتی ہے. اس کو ہم سوشل انٹیلیجنس بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک شخص آئنسٹائن کے لیول کا اس کا آئی کیو ہو, آئنسٹائن کی طرح میتھمیٹکلی اور لاجیکلی وہ بہت ہائی رینک کرتا ہو, لیکن سوشلی آکورڈ ہو. اور کئی ایسی مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی. آپ سوچئے ذرا, میں جتنی مثالیں بول رہا ہوں, آپ یہ کام کریں ہوم ورک کے طور پہ کہ ہر انٹیلیجنس کے آگے نا کسی بندے کا نام لکھ لیں جس کو آپ جانتے ہیں, چاہے آپ اس کو کہیں ٹی وی پہ دیکھا ہوا ہے, کہیں یوٹیوب پہ دیکھا ہوا ہے, کہیں آپ کے فیملی سرکل میں ہے, اس کا نام لکھ لیں کہ ہاں اس بندے کو میں جانتا ہوں, اس میں یہ انٹیلیجنس بہت زیادہ ہے, اس کی یہ انٹیلیجنس جو ہے نا اس کو لیڈ کرتی ہے. سو ایگزسٹینشل انٹیلیجنس. نمبر 2 انٹرپرسنل, وہ لوگ جو کہ سوشلی بڑے اچھے ہوتے ہیں. اور یہ جو لوگ سوشلی بڑے اچھے ہوتے ہیں یہ نا لوگوں سے بنا کے رکھتے ہیں, ان کا لوگوں سے تعلق بڑا اچھا ہوتا ہے, یہ پیپلز پرسنز ہوتے ہیں, یہ کمیونیکیشن میں بڑا ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. سو ایسا بندہ اگر آپ اس کو سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی جاب دے دیں, اس کو آپ کہیں کہ تم جا کے نا پریزنٹیشنز دیا کرو, تم جا کے لوگوں کے ساتھ کاؤنسلنگ کیا کرو, یہ بندہ بہت کمفرٹیبل فیل کرے گا اس کیپیسٹی میں. اسی بندے کو اگر آپ کہنا کہ نہیں تم میتھمیٹیکل فنکشنز کرو, تو شاید یہ اس میں پریشان ہو جائے کہ بھئی مجھے اس ٹائم وہاں اتنا موڈ نہیں بن رہا جتنا میرا یہاں پہ موڈ بن رہا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے میں, ڈیل کرنے میں, ایچ آر جاب رولز میں یہ بندہ بہت افیکٹو ہو سکتا ہے. سو اس کو بولتے ہیں انٹرپرسنل. نمبر 3 پہ آتی ہے انٹرا پرسنل.
انٹرا پرسنل کا مطلب ہوتا ہے, ایک انٹر پرسنل تھی, ایک ہے انٹرا پرسنل. انٹرا پرسنل کا مطلب ہے کہ آپ سیلف اویئر کتنے ہیں, ہاؤ سیلف اویئر آر یو, آپ کی اپنے بارے میں پہچان کتنی ہے, ڈو یو ایون نو یور سیلف, آپ کی سیلف اسٹیم کیسی ہے, آپ اپنے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, آپ اپنی کمپنی کو انجوائے کرتے ہیں یا نہیں کرتے, آپ اپنے ایموشنز فیلنگز کے ساتھ کس حد تک ان ٹچ ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کی انٹرا پرسنل انٹیلیجنس ہوتی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کے ساتھ تو بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو نہیں جانتے, اپنی سکلز ہی نہیں جانتے کہ ان میں کیا کیا سکلز ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, وہ اپنے ساتھ سچ بولنا بھی جانتے ہیں, تو ان کے اندر جو ہے نا انٹرا پرسنل انٹیلیجنس بہت ہائی ہوتی ہے. تو یہ تیسری قسم کی انٹیلیجنس. تو ہم نے کیا پڑھا تھا ابھی, ایگزسٹینشل, انٹر پرسنل اور انٹرا پرسنل. چوتھی قسم کی جو انٹیلیجنس ہے وہ ہے باڈی کینیستھیٹک. یعنی باڈی کینیستھیٹک والی انٹیلیجنس یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنی باڈی کے ساتھ, وہ کہتے ہیں نا کہ ہینڈ آئی کوآرڈینیشن کیسی ہے, باڈی کی ردم کیسا ہے, باڈی کی کوآرڈینیشن کیسی ہے. ایسے لوگ جو ہیں وہ یا تو سپورٹس میں بڑے اچھے ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ بیچارے کے میتھ میں 100 میں سے 20 نمبر آئے ہوں, لیکن اوپننگ بیٹسمین ہے اور سٹار بیٹسمین ہے, یا پھر باسکٹ بال کا بڑا زبردست پلیئر ہے, یا پھر فٹ بال کے اندر زبردست اسٹرائکر ہے یا مڈ فیلڈر ہے. ٹھیک ہے, میچ میں نمبر نہیں آ رہے لیکن اس کی باڈی موومنٹ کوآرڈینیشن بہت اچھی ہے, وہ مطلب اس کے پاس ایک سکل ہے جو کہ کتابوں میں نہیں پایا جاتا, وہ سکل جو ہے اس کی باڈی کے ساتھ ہے. اسی طرح کے لوگ جو ہیں وہ ڈانس کوآرڈینیشن میں بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں, یا اپنی باڈی کے ساتھ وہ بہت یعنی آپ سمجھ لیں کہ ان کی کوآرڈینیشن کے اعتبار سے بہت اچھے ہوتے ہیں. سو ان کو نارملی کسی بھی سپورٹ میں اگر آپ لگا دیں جو ان کی مرضی کا شوق ہو, اس میں یہ بہت ایکسل کر جاتے ہیں. اور انہی لوگوں کو پھر آپ جس طرح فار ایگزامپل موٹر سائیکل رائڈنگ ہے, یا اور بھی کوئی قسم کے فار ایگزامپل بائک رائڈنگ ہے, یا ڈفرنٹ سپورٹس جہاں پہ آپ کو فزیکلی انگیج کرنا پڑتا ہے, اس میں یہ لوگ جن کو عام طور پہ ہم کہتے ہیں یہ فزیکل ٹائپ کا بندہ ہے, یہ بندہ تھوڑا فزیکلی اسٹرانگ ہے یا فزیکلی بڑا ایکٹیو ہے. تو فزیکلی ایکٹیو لوگ جو ہوتے ہیں, ہمیں سب کو پتا ہے, ایگزامپلز آپ سوچ سکتے ہیں, وہ ہیں جن کی باڈی کینیستھیٹک کی جو انٹیلیجنس ہے یہ بہت ہائی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا, تو یہ چوتھی ٹائپ کی انٹیلیجنس تھی. اس کے بعد 5ویں نمبر پہ آتی ہے لنگوسٹک انٹیلیجنس. لنگوسٹک انٹیلیجنس ہوتی ہے جہاں پہ ایک بندہ لینگویجز کو جلدی لرن کر لیتا ہے. اگر کوئی ایک لینگویج سیکھتا ہے اس میں اپنے آپ کو ایکسپریس بڑے اچھے طریقے سے کر لیتا ہے. ایسے لوگ عام طور پہ رائٹرز بھی بن جاتے ہیں, ٹرانسلیٹرز بھی بن جاتے ہیں, شاعر بھی بن جاتے ہیں. امیجنیشن کو یوز کرتے ہوئے اس لینگویج کے اوپر اتنی گرپ ہوتی ہے کہ وہ اس کے الفاظ کو یوں توڑ مڑوڑ کے ان کے ساتھ کھیلتے ہیں. یعنی وہ الفاظ کے ساتھ اتنی خوبصورتی سے کھیلتے ہیں کہ وہ بیٹھے بیٹھے آپ کو ایک یعنی شاہکار کوئی کلام بول دیں گے آپ کے سامنے. بیٹھے بیٹھے وہ شاعری ان کو جو ہے نا وہ بس کہتے ہیں نا کہ بس نازل ہو رہی ہے جس طرح ان کے اوپر. یعنی ان کی اتنی کمانڈ ہوتی ہے لینگویج کے اوپر. تو یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک بندہ اچھا سائنٹسٹ ہو لیکن بولنے میں بالکل زیرو ہو, ایکسپریس کرنے میں زیرو ہو, اس کو صرف ایکسپریس کرنا آتا ہو E = mc². ٹھیک ہے, اس کو x + y = 2xy کر کے یہ اس کو فارمولے بنانے آتے ہوں, لیکن بولنے میں وہ اتنا اچھا نہیں ہے, نہ وہ لکھنے میں اچھا ہے. تو ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اسکول کالج یونیورسٹی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے رائٹنگ میں جینیس ہوتے ہیں, چاہے وہ اردو میں ایسے لکھنا ہو یا انگلش میں لکھنا ہو, وہ بڑا اچھے طریقے سے لینگویج پہ ان کی گرپ ہوتی ہے, شعر ان کو بڑے یاد رہتے ہیں, وہ بعد میں شعر لکھ دیتے ہیں بیچ میں. تو ایسے لوگ جو ادبی طور پہ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ لنگوسٹکلی جینیس ہیں, لنگوسٹک انٹیلیجنس ان کی بہت ہائی ہے. اس کے علاوہ ایک اور ٹائپ آف انٹیلیجنس ہے جس کو بولتے ہیں اسپیشل انٹیلیجنس. اسپیشل یعنی SPATIAL, جس کا تعلق اسپیس کے ساتھ ہے, یا آپ فار ایگزامپل یہ کہہ لیں کہ وہ لوگ جو کہ یعنی میپس کو بڑے اچھے طریقے سے ریڈ کر لیتے ہیں, لوکیشنز کو بڑے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. ایسے لوگ جو ہیں وہ اسپیسز کی انٹیلیجنس رکھتے ہیں, مطلب کہ اس اسپیس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے. تو فار ایگزامپل کوئی بندہ جو آرکیٹیکچر کے اندر ہے, جو بندہ فار ایگزامپل آپ سمجھ لیں کہ میپ ریڈنگ کے اندر ہے, جیوگرافی کے اندر کوئی بندہ آرکیولوجی میں چلا گیا فار ایگزامپل, اس قسم کے جو لوگ ہیں جو اسپیسز کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو نیویگیٹ کر لیتے ہیں, ٹریکرز ہوتے ہیں, نیویگیٹرز ہوتے ہیں, یہ لوگ جو ہیں ان کو آپ کسی جگہ میں پہنچا دیں, یہ بڑے ایزیلی پتہ کر لیتے ہیں کہ, اور ہو سکتا ہے کہ ہر بندے کی بس کی بات نہ ہو, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی فلاں درخت کے پاس سے ہم 2 دفعہ پہلے گزر چکے ہیں, اور یہ چیزیں ان کو نا بہت کینلی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی سینس آف آبزرویشن بڑی اچھی ہوتی ہے. There are people who can observe things very effectively. ہر بندے کی اتنی اچھی آبزرویشن نہیں ہوگی جتنی ان کی ہوگی. سو یہ لوگ جو ہیں یہ اسپیشلی بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ٹائپ آف انٹیلیجنس ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں میوزیکل انٹیلیجنس. یہ میوزیکل انٹیلیجنس جو ہے یہ اس کو ہم اٹیچ کرتے ہیں ردم کے ساتھ, ردم کے ساتھ, ٹیون کے ساتھ, فریکوینسی کے ساتھ, یعنی جو چیزیں آپ کو سنائی دے رہی ہیں اس کے ساتھ. ایسے لوگ جو ہیں وہ اچھے قاری بن سکتے ہیں, اچھے نشید آرٹسٹ بن سکتے ہیں.
ایسے لوگ جو کہ اچھے طریقے سے پوئٹری کو ادا کر سکیں اتنی خوبصورت آواز میں, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہ سر کہاں ہے اور بے سرا پن کہاں ہے. تو یہ لوگ ہو سکتا ہے میتھ, سائنس, کیمسٹری, فزکس میں اچھے نہ ہوں, لیکن ان کے پاس ایک ٹائپ آف ردم انٹیلیجنس ہے جہاں پہ یہ اپنے کانوں کے ذریعے چیزوں کو فیل کر لیتے ہیں. ان کو ہوا کے چلنے میں, بارش کے برسنے میں بھی نا ایک موسیقیت محسوس ہو رہی ہوتی ہے, ایک ردم فیل ہو رہا ہوتا ہے, اینڈ دے آر ویری گڈ ایٹ دیٹ. اسی طرح سے کوئی جس طرح آپ کا یہ ڈف بجانے کی چیز ہوتی ہے یا اس طرح سے, تو ان کے اندر ایک نیچرل ردم ہوتا ہے جو یہ بڑے آرام سے ایکسپریس کر پاتے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ بھی ایک ٹائپ آف انٹیلیجنس ہے, یہ بھی ایک ٹائپ آف کریٹو یعنی پوٹینشیل ہے کسی بندے کا جو کہ اس میں پایا جائے. اور اس کے علاوہ پھر ایک چیز ہے نیچرل یعنی نیچرلسٹ انٹیلیجنٹ. نیچرلسٹ انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے کہ وہ بندہ جو نیچر کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ پاتا ہے. نیچر میں یعنی وہ لوگ جو ولڈرنس میں رہنا پسند کرتے ہیں, ولڈرنس کو ایکسپیرینس کرنا پسند کرتے ہیں, نیچر کے ساتھ, اینیملز کے ساتھ ان کا ایک اچھا ریلیشن شپ ہوتا ہے, اینیملز کے ساتھ ان کی انٹیلیجنس بڑی ہائی ہوتی ہے. یعنی جو بھی چیزیں نیچر میں پائی جاتی ہیں ان کا اس لیول کا انٹیلیجنس بہت ہائی ہے. دے کین کمیونیکیٹ ایون افیکٹولی ود اینیملز. مطلب دیکھیں ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے گھوڑے ٹرین کرنا یا کتوں کو ٹرین کرنا یا دیگر جانوروں کو ساتھ وہ کرنا, ہر بندے کے بس کی کام نہیں ہے. جو بندہ جس کے اندر نیچرلسٹ انٹیلیجنس ہائی ہے وہ اپنے آپ کو ڈفرنٹ اینیملز کے ساتھ, ماؤنٹنز کے ساتھ, پلینز کے ساتھ, ریورز کے ساتھ اپنے آپ کو بہت ایٹ ہوم سمجھتا ہے. جب بھی وہ ایسی سیٹنگ میں ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میں آئی ایم ان دا پرفیکٹ پلیس. اس کو آپ میتھ کی کتابیں پکڑا دیں وہ بیچارہ پاگل ہو جائے گا کہ مجھے یہ کیا میرے ساتھ کیا کر دیا. تو یہ جو لوگ نیچرلسٹ ہوتے ہیں, نیچرلسٹ انٹیلیجنس والے ہوتے ہیں, ان کا مزاج اور طبیعت بڑی ڈفرنٹ ہوتی ہے. اور فائنلی اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اٹس دا لاجیکل اینڈ دا میتھمیٹیکل انٹیلیجنس, جو کہ آج ہمارے پورے ایجوکیشن سسٹم کا دار و مدار اس آخری انٹیلیجنس پہ, میتھمیٹیکل اینڈ لاجیکل. اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے مسئلہ کہاں پہ ہے. ہمارا پورا تعلیمی نظام ایک انٹیلیجنس کو یا میکسیمم 2 کو لے کے بیٹھ گیا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے بچوں کو ٹریننگ ہی نہیں دے رہا. اور ہو کیا رہا ہے, مطلب یعنی دا ہائٹ آف اٹ از کہ سارے بچوں کو ایک ہی کرائٹیریا کے اوپر میجر کیا جا رہا ہے. ہر بچے کو ایک ہی بنیاد پہ ناپا جا رہا ہے کہ تم اگر تمہارے پاس میتھمیٹیکل اور لاجیکل انٹیلیجنس ہے تو تم انٹیلیجنٹ ہو, ورنہ تم ڈفر, جاہر, نکمے, نالائق اور تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے. یہ میں آپ کو سمری بتا رہا ہوں اس وقت پورے ایجوکیشن سسٹم کی. اس کی مثال یہ ہے کہ آپ نے میجرمنٹ کا کرائٹیریا جو ہے وہ رکھا ہوا ہے لیٹرز. کیا رکھا ہوا ہے؟ لیٹر. آپ ہر چیز کو لیٹر میں ناپ رہے ہیں. آپ نے کہا جی ڈسٹینس کو کیسے میجر کیا جائے, آپ نے کہا میرے پاس آئیڈیا لیٹر میں ناپو. چونکہ ڈسٹینس لیٹر میں ناپی نہیں جا رہی, آپ نے کہا ڈسٹینس نہیں ہوتی. آپ نے کہا جی وزن کو کیسے ناپا جائے, وزن کو ناپا جائے گا, کسی کا ویٹ نکالنا ہے لیٹر میں جو ہے نکالا جائے گا, کے جی گرامز میں نہیں, لیٹر میں. تو ہر چیز کو جب آپ نے پیمانہ ہی لیٹر رکھ لیا ہے, جب آپ نے پیمانہ ہی ایک رکھا ہوا ہے, تو پھر ظاہری بات ہے اس میں بہت ساری ناانصافیاں ہوں گی. بیکاز آپ کو ابھی تو یہ جو ہارورڈ گارڈنر نے جو 9 پرسنالٹیز بتائی ہیں, ہو سکتا ہے کل کو مزید کوئی 6-7 اور ڈسکور ہو جائیں کہ نہیں صرف یہ 9 بھی بڑی محدود تھی, ہم نے 4-5 اس میں مزید ایڈ کیے ہیں. واللہ عالم, ہو سکتا ہے, اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں کہ اس نے حرف آخر کہہ دیا. اس نے تو ابھی صرف شروعات کی ہے. 1980s میں ہارورڈ گارڈنر نے صرف شروعات کی ہے بتانے کے لیے کہ بھائی تم انسان کو کس طرح سے میجر کر رہے ہو. How are you deciding that a person is intelligent versus a person who's not intelligent? How are you coming up with that? تو اگر تو آپ کا میجرمنٹ کرائٹیریا صرف ایک ہے کہ لاجک اور میتھ کے پیمانے پہ جو پورا اترتا ہے وہ جینیس ہے, اس کے علاوہ سارے جاہل ہیں, تو یہ تو ناانصاف, بہت بڑی ناانصافی ہے, بہت بڑی ناانصافی ہے. اینڈ دا پرابلم از کہ دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں نا تو ہر چیز نے اتنی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہیں, ہر چیز میں. آپ دیکھیں موبائل فون جب آیا تھا تب کیا شکل تھی اس کی, ایک ہتھوڑا نما فون ہوتا تھا جس زمانے میں موبائل فون نیا نیا آیا تھا. جب ٹیلی ویژن نیا نیا آیا تھا تو وہ کتنی بھاری بھرکم چیز ہوتی تھی. جب کمپیوٹر نئے ایجاد ہوئے تھے 1950s میں, لٹرلی وہ پورا ایک کمرہ جو ہے, ابھی تو میرے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے, اس سے کم پاور کا, اس سے سمجھے کہ 100 ڈگری کم پاور کا کمپیوٹر جو تھا, پورا کمرہ جو تھا نا وہ لے لیتا تھا. کئی فلورز پہ کمپیوٹر آتا تھا, اتنا ہارڈ ویئر ہوتا تھا. آج وہ سارا ہارڈ ویئر جو ہے وہ ایک موبائل فون کے اندر پایا جاتا ہے. وہ ساری جو پروسیسنگ پاور ہے وہ ساری ایک موبائل فون میں پائی جاتی ہے, جو اس زمانے میں پورے یعنی کمرے اور فلورز گھیر لیتا تھا. ہر فیلڈ میں ترقی ہوئی ہے. جب ہوائی جہاز پہلا بنا تھا اور آج کہاں ٹیکنالوجی پہنچ گئی, زمین آسمان کا فرق پہنچ گیا. لیکن پرابلم کیا ہے, ایجوکیشن سسٹم وہی انڈسٹریل ریولوشن والا چل رہا ہے. جب سے انڈسٹریل ریولوشن ہوئی ہے تب سے یہ نظام آیا تھا,
اور آج تک یہی چل رہا ہے. مطلب کسی کو کوئی خیال بھی نہیں آ رہا کہ بھئی ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں, ہمارے بچوں کا سیلف اسٹیم اور کانفیڈنس کی دھجیاں اڑ رہی ہیں, اور ہم لوگوں کو کتنا مس ایلوکیشن آف ریسورس ہو رہا ہے. بیکاز ایک بات سمجھیں, وہ بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر بچے کو ایک فیلڈ میں لگانا ہے, یا وہ انجینئر بنے گا یا وہ میڈیکل میں جائے گا, یا انجینئر بنے گا یا میڈیکل میں جائے گا. اب ہوتا کیا, جو بیچارہ دونوں میں نہیں جا سکا, یا ہو سکتا ہے کہ وہ انجینئرنگ میں نمبر شمبر لے کے, کیونکہ آپ نے پیمانہ بنایا نمبر لینا, جو نمبر لے کے بائی ہک اور بائی کروک پہنچ جاتا ہے, اس کو جا کے 3 4 5 6 سال بعد یہ خیال آتا ہے کہ میں غلط لائن پہ لگا ہوا ہوں. اور میں آپ کو یہ honest to God بات بتاؤں, most of the people who are graduating now from universities, they are going in a profession that is not matching with their personality. Let me repeat that. Most of the people who are graduating from universities are going into fields that are not in line with their personality, اور ان کے لیے کام کرنا جو ہے وہ ایک انجوائبل چیز بالکل نہیں ہے, ان کے لیے عذاب ہے. ان کے لیے 9 to 5 جو ہے نا, اسی لیے یہ فیمس سٹیکر آپ کو گاڑیوں کے پیچھے نظر آتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے I hate Mondays, اور لکھا ہوتا ہے Thank God it's Friday, because people can't wait to get rid of their 9 to 5 job. They can't wait to go on the weekend کہ شکر ہے جان چھٹی ہے, ویکینڈ آیا, ذرا ریلیکس کرنے کا ٹائم ملے گا. Because Confucian saying ہے کہ if you make your passion into your profession, then you won't have to work a single day of your life. اگر آپ اپنے پیشن کو ہی اپنا پروفیشن بنا لیں, پھر آپ کام نہیں کریں گے, آپ انجوائے کریں گے, بیکاز یہ وہ کام ہے جو آپ انجوائے کرتے ہو. جیسے میں نے آپ کو اتنی ساری انٹیلیجنس کا بتایا ہے, 9 ڈفرنٹ انٹیلیجنس ہے. اگر آپ اپنی انٹیلیجنس کے مطابق کسی فیلڈ میں جاتے ہو تو وہ کام آپ کے لیے نیچرلی کرنا بڑا آسان ہوگا, نیچرلی کرنا بڑا ایزی ہوگا بنسبت اور لوگوں کے, اور اس فیلڈ میں آپ ماسٹر بن سکتے ہو. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگ ایسی فیلڈز میں چلے جاتے ہیں, پوچھتے ہیں جی مارکیٹ میں سکوپ کس چیز کا ہے. جس چیز کا سکوپ نظر آ رہا ہوتا ہے, انجینئرنگ کا ہے جی, ٹیلی کمیونیکیشن کا ہے, فلاں کا, ڈمکانا کا, ساری دنیا اس پیچھے لگی ہوئی ہے وداؤٹ ریلائزنگ کہ میرا اس میں انٹرسٹ بھی ہے یا نہیں ہے, میرا ایپٹیٹیوڈ بھی ہے یا نہیں ہے. تو وی فیل ٹو ریکگنائز دیٹ. سو دا پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ جیسے آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ایوری بڈی از اے جینیس, ایوری بڈی از اے جینیس, بٹ اف یو جج اے فش by its ability to climb a tree, it will always think that it is stupid. آئنسٹائن کہتا ہے ہر بندہ جینیس ہوتا ہے, اور یقین کریں یہ بات سچ ہے, ہر بندہ جینیس ہوتا ہے. لیکن اگر آپ مچھلی کو اس کرائٹیریا پہ اس کی ججمنٹ کر رہے ہیں کہ مچھلی کیا درخت چڑھ سکتی ہے یا نہیں چڑھ سکتی, اگر تو مچھلی درخت چڑھ سکتی ہے تو مچھلی کامیاب ہے, اگر مچھلی درخت نہیں چڑھ سکتی تو مچھلی کسی کام کی نہیں ہے, نکمی نالائق ہے. تو یہ اگر ہمارا پیمانہ ہوگا تو ظاہری بات ہے مچھلی نے یہ سمجھنا ہے کہ میرے سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. تو ہم کیا کریٹ کر رہے ہیں, کس قسم کے لوگ پیدا کر رہے ہیں. ہم نے صرف جو کرائٹیریا رکھا تھا وہ آئی کیو پہ بیس تھا, اس کا تعلق ای کیو سے نہیں تھا. ایموشنل کوشنٹ یعنی ایموشنل انٹیلیجنس ہم اس کو میجر ہی نہیں کر رہے. ہمارے اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹی میں ایموشنل انٹیلیجنس کو میجر کرنے کا ٹیسٹ ہی کوئی نہیں ہے, نہ ہی ہمارا یہ شوق ہے کہ ہمارے بچے ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اسلام کی سمری دیکھیں تو اسلام وانٹس یو ٹو بی ایموشنلی انٹیلیجنٹ. میں آپ کو آج اس کی ڈھیروں مثالیں دوں گا کہ کس طرح سے اسلام چاہتا ہے کہ آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو. اب ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے اور اس کے بارے میں کیا ہم جانتے ہیں, اس کے اوپر میں ابھی آتا ہوں. لیکن سب سے پہلے میں آپ کے کچھ کوسچنز دیکھ لیتا ہوں کہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, دیکھتے ہیں آپ لوگوں نے فالو کر رہے ہیں نہیں کر رہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی انشاءاللہ. اوکے, سو لیٹ می سی. اچھا جی, روح الامین خان کا کامنٹ ہے جی, کہہ رہے ہیں ہسٹری از اوکے, مسلم ور پاورفل اینڈ ڈومینیٹنگ آل دی ریسپیکٹنگ فیلڈ, بٹ پریزنٹ ٹائم ہمارا اور آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے, ہم کیا دے رہے ہیں اس دنیا کو. دیکھیے یہ بڑا اچھا سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ واقعی میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی لاسٹ لیگیسی پہ واپس آ جائیں. جو ہمارے اسلاف تھے وہ اپنی اپنی فیلڈز کے بھی ماہر تھے, اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ یعنی اپنے دین سے بھی جڑے ہوئے تھے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو ہمیں وہ سبجیکٹس پڑھنے ہوں گے جو ہمارے اسلاف پڑھا کرتے تھے, جو ہمارے آباء و اجداد پڑھا کرتے تھے. وہ سبجیکٹ جب تک آپ نہیں پڑھیں گے تو بھول جائیں کہ آپ لوگ ترقی کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں نے ویسٹ کا جو سسٹم ہے اس کو پورے طور پہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے وداؤٹ مچ تھاٹ. اچھا جی, لیٹ می سی واٹ ایلس وی ہیو. سمیہ خان کہہ رہی ہیں جی if your passion is your profession it's blessing and I'm blessed. چلے الحمدللہ جی, somebody said کہ جی وہ اپنے پیشن کو ہی فارورڈ جو نا فالو کر رہے ہیں. اچھا لیٹس سی,
اوکے. انم خاتون نے کہا کہ جی اونلی ٹریڈیشنل کریئرز آر ٹرینڈنگ ناؤ. سو دا تھنگ از کہ آج ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ, آپ دیکھیں کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں. ایک زمانے میں نا جابس کی نیچر فرق تھی. ابھی آپ دیکھیں کہ دا بگیسٹ بک اسٹور ہیز نو بکس, اٹ از Amazon. وہ آن لائن ڈلیوری کر رہے ہیں, ان کا اپنا کوئی اسٹور نہیں ہے, لیکن بہرحال دنیا کا سب سے بڑا بک اسٹور ہے. دا بگیسٹ ہوٹلنگ بزنس جو ہے, بریڈ اینڈ بریکفاسٹ کا بزنس, وہ ایئر بی این بی کے پاس ہے, جن کا اپنا کوئی ایک بھی ہوٹل نہیں ہے. سب سے بڑا گاڑیوں کا بزنس جو ہے وہ اوبر یا کریم کے پاس ہے, ان کی اپنی گاڑی ایک بھی نہیں ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو آپ کے آن لائن سٹورز ہیں, بڑے بڑے سٹورز ہیں, ان کا اپنا کوئی پروڈکٹ نہیں ہے, وہ سارے پروڈکٹ دوسروں کے بیچ رہے ہیں, لیکن دنیا کے سب سے بڑے بزنسز ہیں. سو دا ہول ماڈل ہیز چینج, سچویشن چینج کر رہی ہے. اور اگر آپ کے پاس اتنی اسکل نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ اڈیپٹ کر سکیں, تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. اگر آپ یہ سوچیں کہ جی ہم پچھلے سبجیکٹ کے ساتھ ہم آگے نکل جائیں گے, سو یو کین سی ویری کلیئرلی کہ اگر آپ کا ایجوکیشن سسٹم آپ کو یہ نہیں سکھاتا کہ ہاؤ ٹو ہیو کانفیڈنس ان یور سیلف, how to be able to solve problems and work creatively in the field that is of your intelligence and of your interest, then آگے جا کے بڑے مسئلے ہیں. آگے جا کے انسان واقعی میں بڑا کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے اور حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی دنیا کہاں جا رہی ہے اور میں کہاں پہ پھنس گیا ہوں. سو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ اپنی فیلڈ سے واقف ہوں کہ ہم کس چیز میں اچھے ہیں. اچھا جی, امامہ ریحان کا سوال ہے, ہاؤ کین وی ریکگنائز آر انٹیلیجنس. یہ بڑا اچھا سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اپنی انٹیلیجنس کو ریکگنائز کرنے کے لیے نا آپ کو اپنے اوپر ایک SWOT انالیسس کرنا پڑتا ہے کہ میری اسٹرینگثs کیا ہیں, میری ویکنیسز کیا ہیں, میرے پاس اپرچونیٹیز کیا ہیں, میرے پاس تھریٹس کیا ہیں. یعنی اسٹرینگثs آپ خود اندازہ لگائیں کہ بھئی کیا میں اچھا بول سکتا ہوں, کیا میں اچھا لکھ سکتا ہوں, کن چیزوں میں میرا نیچرلی انٹرسٹ ہے, کن چیزوں میں میرا شوق, کیا میں اسپورٹس میں اچھا ہوں, کیا میری جو باڈی کینیستھیٹک کی سکلز ہیں وہ اچھی ہیں, یا کیا میں ایک اچھا آڈیٹر ہوں یا اسپیکر ہوں, یا کیا میں واقعی میں میتھس وغیرہ میں بہت اچھا ہوں, میتھس میں, لاجک میں, اس طرح کی چیزوں میں, یا کیا میری اسپیشل انٹیلیجنس اچھی ہے, میری نیچرلسٹ انٹیلیجنس اچھی ہے. یہ خود آپ اپنا تعین کریں گے, اور اس کے لیے آپ دوسروں سے بھی مشورہ لے سکتے ہیں جو آپ کے ارد گرد ہیں, وہ آپ کو آبزرو کر رہے ہیں, شاید وہ آپ کے لیے آئینے کا رول پلے کر سکیں, یا پھر آپ اپنے طور پہ ذرا اپنے بارے میں سیلف انالیسس کریں, بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچیں اور لکھیں کہ میری اسٹرینگثs کیا ہیں, میری ویکنیسز کیا ہیں, کون سے کام میں بڑے آرام سے کر لیتا ہوں اور کون سے کام مجھ سے بالکل نہیں ہوتے, یہ میری ویکنیس ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کے اندر نا اس کی انٹیلیجنس میں سے اس کی ایک انٹیلیجنس جو ہے وہ کنگ ہوتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی میں ایک ہوتی ہے اور باقی اس میں ہوتی نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ہر انسان میں 9 کی 9 ہوتی ہیں. یعنی اکارڈنگ ٹو ہاورڈ گارڈنر, ہر انسان میں 9 کی 9 انٹیلیجنسز پائی جاتی ہیں, لیکن ایک انٹیلیجنس اس کی کنگ ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد ایک اس کی انٹیلیجنس کوئین ہوتی ہے, اور ایک اس کی انٹیلیجنس جو ہے وہ وزیر ہوتی ہے, اور ایک جو ہے وہ اس کے بعد باقی جو ہے لیولز پہ آتی ہے. سو ایک آپ کو پتا چلے گا جب آپ اپنے بارے میں اپنا انالیسس کریں گے کہ آپ کی ایک انٹیلیجنس ایسی ہے جو باقی سب سے اوپر ہے, اینڈ دیٹ از یور مین ایریا. اس کے بعد یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ فار ایگزامپل اگر آپ ایک سوشلی اچھے ہیں, آپ کی انٹر پرسنل اسکلز اچھی ہیں, تو آپ کی اس کے ساتھ ساتھ انٹرا پرسنل اسکلز بھی اچھی ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی اچھی طرح کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہو سکتا ہے کہ میتھ اور لاجیکل فنکشن میں بھی آپ اچھے ہیں. ویری گڈ, الحمدللہ. سو یو ہیو ٹو فائنڈ اینڈ ڈسکور کہ آپ کا کیا کمبینیشن بن رہا ہے. اور دیکھیے کوئی بھی ان میں سے نکما نالائق نہیں ہوتا, ہمیں نا ہر قسم کے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی آپ سوچیں کہ اگر سارے بندے میتھمیٹیکل لاجیکل ہو جائیں گے تو دنیا میں پھر کریٹیوٹی کون لے کے آئے گا؟ اگر سارے کریٹو ہو جائیں گے تو پھر لاجیکل فنکشن کون لے کے آئے گا؟ اگر سارے کے سارے نیچرلسٹ انٹیلیجنٹ ہو جائیں گے تو پھر بلڈنگوں میں کون کام کرے گا؟ تو ہر طرح کے لوگ آپ کو چاہیے, اور یہی خوبصورتی ہے. یعنی یہی خوبصورتی ہے کہ جہاں پہ آپ اپنے ارد گرد, اپنے فیملی میں ڈفرنٹ قسم کے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے, آپ کا تعلق ہوتا ہے, تو آپ اپریشیٹ کرتے ہو کہ دیکھو یہ مجھ سے ڈفرنٹ ہے, ان چیزوں میں ڈفرنٹ ہے. جو کام مجھے بڑا مشکل لگتا ہے یہ کتنے آرام سے کر لیتا ہے, یہ کتنے مزے میں کر لیتا ہے. اب دیکھیں اس میں ایک چیز ہے جو کہ اسپیشل انٹیلیجنس ہے نا, یہ لوگ آرگنائز بھی بڑے ہوتے ہیں, یعنی یہ اپنی اسپیس کو آرگنائز کر لیتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ, میں نے اکثر دیکھا ہے جو سائنٹسٹ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پہ آرگنائز نہیں ہوتے. فار ایگزامپل آئنسٹائن سے تو بیچارے سے اپنے بال بھی نہیں سنبھلتے تھے, یعنی کہ میں یہ بھی نہیں کہ میں اپنے بالوں کو آرگنائز کر لوں, یعنی وہ بھی نہیں بیچارے, کہ جب بھی آپ نے اس کی پکچر دیکھیں گے بال اس کیسے بکھرے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے بیچارے کو کرنٹ لگا ہے کوئی. تو اکثر اوقات ہوتا ہے کہ جو بندے بہت سائنسدان قسم کے ہوتے ہیں وہ جو ہے نا میتھمیٹیکل اور لاجیکل فنکشن میں بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اسپیشلی اتنے انٹیلیجنٹ نہ ہو, یا وہ اپنی اتنے آرگنائز نہ ہو, بیکاز آرگنائزڈ ہونا بھی ایک انٹیلیجنس ہے. اب سوچیں کہ اگر سارے آرگنائز ہو جائیں گے تو پھر آرگنائز کون کرے گا, اور اگر سارے آرگنائزڈ ہو جائیں گے تو پھر
ان آرگنائزیشن میں بھی ایک مزہ ہے نا اپنا, ایک ہیپ ہیزرڈنس میں بھی مزہ ہوتا ہے, تو وہ پھر کیسے ریسیو ہوگا؟ سو آل آف دیز انٹیلیجنسز آر ویری امپورٹنٹ. یو ہیو ٹو انویسٹ یور ٹائم ٹو ڈسکور دس. اور اصل میں سمجھتا ہوں کہ اسکولس کا کام ہونا چاہیے تھا کہ وہ شروع کے ایجز میں, جو آپ کی پرائمری اسکول کے ایج میں, اس میں بچوں کی انٹیلیجنس کو فائنڈ کریں. کیونکہ آئنسٹائن نے کیا کہا تھا کہ ایوری بڈی از اے جینیس. تو اسکول کا کام ہونا چاہیے تھا, پیرنٹس کا کام ہونا چاہیے تھا کہ وہ مل کے بچے کا انٹیلیجنس کو ڈسکور کریں کہ کن کن ایریاز میں ہمارا بچہ اچھا ہے. پھر اس لیول کے جو لوگ ہیں ان کو خاص ٹریننگ دی جائے, ماسٹری تک پہنچایا جائے. کچھ بچے, اب دیکھیں نا, ہمارے اگر اسکولوں کالجوں میں کوئی بچہ سپورٹس میں اچھا ہے, شاید وہ کوئی ٹرافی لے لے گا, شاید وہ کوئی سپورٹنگ ایونٹ ہوا اس میں وہ کوئی سٹار بیٹسمین بن گیا یا سٹار فٹ بالر بن گیا. لیکن as far as the college is concerned, as far as the school is concerned, وہ پھر بھی اس کو ایف دے کے فیل کر دیں گے کیونکہ باقیوں میں نمبر نہیں آیا اس کے. اب وہ بیچارہ ساری عمر یہی سوچ رہا ہے کہ جی میں کتنا نہ کماؤں, میں تو کسی کام کا نہیں ہوں, مجھے آتا ہی کچھ نہیں ہے. یہی جو لوگ, یعنی جو لوگ باڈی کے لحاظ سے اسٹرانگ ہوتے ہیں, ٹف ہوتے ہیں, یا ہینڈ باڈی موومنٹ اچھی ہوتی ہے, یہی آگے جا کے ان کو گروم کیا جائے, مجاہد بن سکتے ہیں, آپ کے بیٹل فیلڈ کے ماسٹرز بن سکتے ہیں, خالد بن ولید جیسے, جو کہ آپ کہہ لیں کہ باڈی کینیسٹیٹکس کے اعتبار سے بہت انٹیلیجنٹ تھے. ان کو سورڈ فائٹنگ کے ماسٹر تھے, بو اینڈ ایرو کے ماسٹر تھے, ہارس رائڈنگ کے ماسٹر تھے, ہینڈ ٹو ہینڈ کامبیٹ کے ماسٹر تھے. ان ساروں میں ایکسل کرتے تھے بیکاز ان کے اندر ایک پرسنالٹی تھی. اس کے آن ٹاپ آف دیٹ ان کو اپنے آپ کو بڑے اچھی طرح جانتے تھے, اپنی لمٹس کو جانتے تھے. تو انٹرا پرسنل انٹیلیجنس ان کی بہت ہائی تھی. آپ تمام صحابہ کے بارے میں اگر آپ سوچنا شروع کریں, آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ان کی اسکل سیٹ کہاں تھی, ان کی اسکل سیٹ جو ہے نا مطلب کہاں پہ تھی. اور آپ دیکھیں کتنی ڈائیورسٹی ہے صحابہ کے اندر. کوئی جو ہے وہ حدیث کے ماسٹر ہیں, کوئی قرآن کے ماسٹر ہیں, کوئی جو ہے وہ نبی کے مؤذن ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے, کوئی جو ہے وہ فائنینشلی بڑے ایکسپرٹ ہیں, بزنس کے بڑے بزنس مائنڈڈ ہیں. کیونکہ بزنس کے لیے بھی یاد رکھیں کہ نمبرز اور میتھس از ناٹ دا اونلی کرائٹیریا. بزنس کے لیے میتھس اینڈ نمبر از ناٹ دی اونلی کرائٹیریا. بزنس کے لیے اس سے زیادہ ضروری جو اسکلز ہیں وہ آپ کی لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن اسکلز ہیں, وہ آپ کی لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کی اسکلز ہیں, وہ آپ کو اپنا کیس پریزنٹ کرنے کی اسکلز ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنا بیان اچھا جانتے ہو. اس میں لنگوسٹک اسکلز بھی آ سکتی ہیں. ایک اچھا بزنس مین جو ہے جس کو پروڈکٹ بیچنا آتا ہے, وہ اچھی طرح سے بات کو بیان کر کے, پروڈکٹ کی صحیح باتیں بیان کر کے پروڈکٹ بیچ سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ دکانوں پہ آپ کو ملیں گے جو کہ دکان پہ تو بیٹھے ہیں لیکن اچھے بزنس مین نہیں ہیں, کیونکہ جب آپ ان کی دکان پہ جاتے ہیں they are least interested in you. آپ پوچھیں بھائی یہ کتنے کا, دیکھ لیں لکھا ہوگا اس پہ, مطلب انٹرپرسنل نہیں ہے, کوئی اسکل نہیں ہے ان کا, وہ ایسی بس ترخار ہے. اور آپ بھی کہتے ہو بھائی یہ بڑا عجیب آدمی, دکان بھی خود ہی چلا رہا ہے, اور میں پوچھ رہا ہوں, انکوائر کر رہا ہوں پروڈکٹ کے بارے میں, تو بس کہہ رہا ہے خود ہی دیکھ لو لکھا ہوگا. آن دی ادر ہینڈ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ دکان کے باہر سے بندہ گھسیٹ کے اندر لے آتے ہیں کہ سر ایک دفعہ آ کے دیکھ لیں, پیمنٹ نہ کریں, بعد میں کر دیجیے گا, دیکھیں تو صحیح سر, ٹرائی تو کریں, آپ کو سوٹ کرے گی. مطلب مان نہ مان میں تیرا مہمان, آپ کو چلتے ہوئے کوئی جیکٹ بنانا شروع کر دیں گے, ٹوپی بنانے کے, سر ٹرائی تو کریں گے. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. سو دا تھنگ از کہ ہر بندے کی انٹیلیجنس ڈفرنٹ ہوتی ہے. آپ نے اس کو ڈسکور کرنا ہوتا ہے بائی سیلف انالیسس اینڈ آسکنگ دوز اراؤنڈ یو کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, کہ آپ کی کیا اسکل ہے, انہوں نے کیا آبزرو کیا. تو لوگوں سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہماری انٹیلیجنس کیا ہے. دس از بیسکلی ویئر دس تھنگ ایکچولی کمز ان, کہ آپ کے پاس کون کون سی انٹیلیجنسز ہیں. نا آج کا چونکہ ہمارا موضوع جو تھا وہ بالخصوص اس بات پہ ہے کہ ایموشنلی ان انٹیلیجنٹ, کہ ہمارے اسکولوں میں ایموشنل انٹیلیجنس پہ نہ ہونے کے برابر کام کیا جاتا ہے, بلکہ الٹا, جیسے میں نے لاسٹ لیکچر میں بات کی تھی کہ کانفیڈنس جو بیچارہ رہا سا ہوتا ہے وہ بھی انسان کا چلا جاتا ہے. اب ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے؟ میرے مطابق ایموشنل انٹیلیجنس اگر ان انٹیلیجنسز کو دیکھا جائے تو اٹ از اے کمبینیشن آف انٹرا پرسنل اینڈ انٹر پرسنل انٹیلیجنسز مرج ٹوگیدر. لیٹ می ریپیٹ دیٹ. میرے مطابق جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے وہ انٹر پرسنل اور انٹرا پرسنل انٹیلیجنسز کا مرکب ہے. ان کو جوائن کر دیں تو ایموشنل انٹیلیجنس بنتی ہے. کیونکہ ایموشنل انٹیلیجنس کی اگر آپ کتابیں پڑھیں, مثلا ون گڈ آتھر آن ایموشنل انٹیلیجنس از ڈینیل کولمن, جن کی کتاب ایموشنل انٹیلیجنس بھی ہے, اور ایک اور ہے ورکنگ ود ایموشنل انٹیلیجنس. دو ڈفرنٹ کتابیں, دونوں سیم آتھر کی ہیں اور وہ دونوں بہت اچھی ہیں. تو اس میں وہ ایکسپلین کرتے ہیں کس طرح سے, یعنی آپ کے ایموشنز جو ہیں اس میں ویسے تو بہت سارے فنکشنز ہیں, ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونے کے لیے بہت سارے فنکشنز ہیں, لیکن بیسکلی اس کا مقصد کیا ہے کہ ہاؤ مچ ان ٹچ ود یور ایموشنز یو آر اینڈ ہاؤ مچ یو آر ایبل ٹو کنٹرول یور ایموشنز فار یور بینیفٹ. آپ اپنے جذبات سے, احساسات سے کتنے
واقف ہیں کتنے حساس ہیں ان کے معاملے میں, کتنی جلدی آپ کو ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں اپنے ایموشنز, دیٹس یور انٹرا پرسنل, ٹھیک ہے. اور پھر ان کو کنٹرول کر کے کس طرح سے آپ بیسٹ آؤٹ کم اچیو کر سکتے ہیں دوسروں کے ساتھ جہاں آپ کے تعلق کی بات آتی ہے. سو اس میں 3 چیزیں ہیں مینلی. ایک ہے ایمپتھی فار ادرس, لوگوں کے ساتھ ایمپتھی فیل کرنا, لوگوں کے ساتھ سمپتھائز کرنا, اتنی انٹیلیجنس ہونا کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں کے شوز میں ڈال کے دیکھ سکتے ہیں, آپ دوسروں کے پاتھ پہ چل کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس اذیت سے گزر رہا ہوگا. یو کین ایمپتھائز ود پیپل, دیٹس ون تھنگ. پارٹ آف بینگ ایموشنلی انٹیلیجنٹ از دیٹ یو ہیو ایمپتھی فار پیپل. یو ہیو ایمپتھی. آپ although آپ اس مصیبت سے نہیں گزرے لیکن آپ فیل کر سکتے ہو کہ اس پہ کیا گزر رہی ہوگی. This is part of being, this is not all of emotional intelligence, this is part of being emotionally intelligent. دوسری چیز ہے کہ you are self-aware. How self-aware you are. Again, this is intrapersonal. تو آپ کتنے اپنے ایموشن سے in touch ہیں. How much are you in touch with your own self? That's number 2. And number 3 is, how do you use your emotions to motivate yourself? Very important. اب آپ سوچیں گے بھئی ایموشن سے بندہ موٹیویٹ کیسے ہوگا. اس طرح ہوگا کہ مثال کے طور پہ اینگر ہے, یو فیل اینگر. اب مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی توہین آمیز خاکے بناتا ہے, غصہ آ گیا, آپ کو غصہ آ گیا, اور آنا چاہیے, ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی بندہ دین کے بارے میں کوئی ایسی اوٹ پٹانگ بات کرتا ہے, اللہ رسول کے بارے میں ایسی گستاخانہ باتیں کرتا ہے, تو ظاہری بات ہے ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں, ہمارے احساسات مجروح ہوتے ہیں, ہمیں فیلنگ ہوتی ہے کہ بھئی یہ غلط ہوا ہے, اور غصہ بھی آتا ہے. بٹ ناؤ واٹ ڈو یو ڈو ود دیٹ اینگر؟ دیٹس ایموشنل انٹیلیجنس. اگر تو آپ ایموشنلی ان انٹیلیجنٹ ہیں, آپ کیا کرتے ہیں, گھر سے باہر نکلتے ہیں, غصے کی حالت میں آپ گھر سے باہر نکلے, ساتھ والے کی سائیکل نظر آ گئی آپ کو, آپ نے سائیکل کو توڑ کے رکھ دیا, آپ نے کیا کیا, گلاس اٹھایا اور دیوار پہ دے مارا, ڈز, وہ گلاس بھی توڑ دیا. گلاس توڑنے سے کیا ہوا ہے, آپ کو فائدہ ہو گیا کیا؟ نبی کے اوپر گستاخیاں رک گئی ہیں آپ کے گلاس توڑنے سے, یا کسی کی سائیکل کو آگ لگانے سے, یا کسی گاڑی کا شیشہ توڑنے سے, یا کسی کا ATM لوٹنے سے. یہ کوئی ایموشنلی انٹیلیجنٹ رسپانس تھا؟ بلکہ اگر آپ ایموشنلی انٹیلیجنس رسپانس کے بارے میں سوچیں تو آپ غور کرتے ہیں کہ یار غصہ بڑا سخت آیا ہے, سخت غصہ آیا ہے, میں کیا کروں؟ آپ کہتے ہو یار اچھا اگر ان کو نبی سے محبت, ان کو نبی سے نفرت ہے نا, ہمارے نبی سے نفرت کرتے ہیں نا, خدا کی قسم میں نبی کی طرح بن کے دکھاؤں گا, میں بن کے I will follow in his footsteps. نہ یہ تو نہیں ہوگا کہ میں کبھی بن جاؤں گا, لیکن at least I will try to follow the sunnah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم in my own life. جس ذات سے یہ اتنی نفرت کرتے ہیں, میں ان جیسا بننے کی پوری کوشش کروں گا کہ میرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ظاہر باطن سب جو ہے نا, کوشش کروں گا کہ جتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو سکے میں کرنے کی کوشش کروں گا. اسے کہتے ہیں آپ نے اپنی ایموشنز کو انٹیلیجنٹلی کنٹرول کیا. آپ کہتے ہو اچھا تمہیں اسلام سے اتنی نفرت ہے, تم اسلام کے بارے میں اتنی گستاخیاں کرتے ہو, خدا کی قسم میں اسلام کی دعوت دنیا میں دوں گا, میں بتاؤں گا اسلام کیا ہوتا ہے, میں یوٹیوب چینل کھولوں گا, میں فیس بک پہ پیج بناؤں گا, میں فلان جگہ پہ انسٹاگرام پہ اکاؤنٹ بناؤں گا, اور میں اس میں روزانہ قرآن کی آیتیں شیئر کروں گا دنیا کے ساتھ, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اصل میں اسلام کیا ہے. جس چیز سے تمہیں اتنی نفرت ہے میں انشاءاللہ اس کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ رسپانس دوں گا. ہو سکتا ہے ایموشنلی انٹیلیجنٹ رسپانس یہ بھی ہو کہ آپ کہیں کہ میں ان اداروں تک پہنچوں گا جن اداروں میں کام کرنے کی, ایکشن لینے کی صلاحیت موجود ہے, اور ان سے درخواست کروں گا, ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کوئی ایکشن لیں, کیونکہ میں اکیلا ایکشن کیا لوں گا, میں ان اداروں تک پہنچوں گا جو ایکشن لے سکتے ہیں, اور ان کو کہوں گا, ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے سب کے بہاف پہ ایکشن لیں. That's an emotionally intelligent response. آپ کی فیملی میں خدا نہ خواستہ کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اب آپ کیا کریں؟ ایموشنلی ان انٹیلیجنٹ لوگ کیا کریں گے, اپنے بال نوچنا شروع کر دیں گے, اپنے کپڑے پھاڑ دیں گے, اپنے منہ پہ تھپڑ مارنا شروع کر دیں گے. اچھا اس سے کیا جو مرحوم ہے واپس آ جائیں گے؟ آپ کے اپنے بال نوچنے سے مرحوم زندہ ہو جائیں گے, کپڑے پھاڑنے سے مرحوم زندہ ہو جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, جو فوت ہو گئے وہ تو فوت ہو گیا, اب کیا ہو سکتا ہے؟ ایموشنلی انٹیلیجنٹ رسپانس یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ایک انسان فوت ہو جاتا ہے تو جو چیزیں اس کو فائدہ دیتی ہیں اس میں سے ایک ہی ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے. تو آپ کہتے ہو ٹھیک ہے جی, افسوس ہو رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں, لیکن آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی بخشش فرما دے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دے, ان کو آخرت کا ان کے جو مقام ہے وہ ان کے آسان کر دے, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما, ان کے درجات بلند فرما, ان کی کوئی بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ان سب کو معاف فرما. یہ دعا آپ کر سکتے ہیں. آپ ان کے بچوں کا, عزیز و قارب کا خیال کر سکتے ہیں.
آپ دوسروں کے لیے سہارا بن سکتے ہیں. جو لوگ پریشان ہیں, جو لوگ بیچارے رو رہے ہیں, ان کو آپ صبر کی تلقین کر سکتے ہیں. تو یہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ رسپانس ہوگا. اور ایموشنلی ان انٹیلیجنٹ رسپانس کیا ہوگا کہ اپنے ہی سر پھاڑ دینا کسی کے غم میں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ خوف کے ساتھ آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں, غم کے ساتھ آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے رسپانسز ہیں جن کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھئی ہم کیا کرتے ہیں. یعنی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے جب اولیاء کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہیں, جو اللہ کے اولیاء ہیں, وہ کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نہ ان کو خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غم کرتے ہیں. تو کیوں وہ غم نہیں کرتے, کیوں وہ خوف نہیں کرتے؟ اس لیے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی خوف فیوچر کے بارے میں نہیں کرتے کیونکہ فیوچر اللہ مجھ سے بہتر جانتا ہے. میں اللہ کے فیصلوں سے راضی ہوں, تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے فیوچر کے بارے میں ڈرنے سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ مجھ سے بہتر جانتا ہے. اللہ العلیم ہے, الحکیم ہے, اللہ نوز بیٹر, سو وائی ڈو آئی نیڈ ٹو فیئر دی فیوچر. جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا نا. میں اللہ کی مرضی سے راضی ہوں. جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا. میں اللہ کی مرضی سے راضی ہوں, 100% راضی ہوں. یہ لوگ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہیں اپنے فیئر کو مینج کرنے کے اعتبار سے. یہ ڈرتے نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ عنہما, تو نے کہا کہ بیٹا پوری دنیا کی قومیں اگر تمہارے خلاف آ جائے نا, جان لو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے پہلے ہی تمہارے لیے لکھ دیا ہوا ہے. اور اگر پوری دنیا کی قومیں تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں, تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو تمہارے لیے پہلے لکھ دیا ہوا ہے. کیا فیئرلیسنس ہے کہ تمہیں کوئی تمہارا بال نہیں اتار سکتا. کسی کی کیا مجال, پوری دنیا مل جائے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تو بھئی جب اللہ چاہے گا تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ظلم تو نہیں کرے گا نا. یہ تو ہمارا یقین ہے, ہمارا عقیدہ ہے. اللہ ہمیں ہماری ماں سے بھی زیادہ چاہتا ہے, اور جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ میرے فیصلے سے بہت بہتر ہے. ہو سکتا ہے میں نے لائف میں کچھ اور سوچا ہو لیکن ہو کچھ اور گیا ہو. میں اللہ کے فیصلوں کو ٹرسٹ کرتا ہوں. تو آپ فیئرلیس ہو جائیں گے. اور غم ہمیشہ پاسٹ کا ہوتا ہے. جو بندہ کہتا ہے کہ جو ہوا الحمدللہ اسی میں کوئی بہتری ہوگی, الحمدللہ علی کل حال, ہر حالت میں اللہ کا شکر ہے, تو وہ پاسٹ کے بارے میں غم بھی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے جی الحمدللہ جو ہوا انشاءاللہ الرحمن اسی میں سے کوئی خیر نکلے گی. اور یقیناً ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم جس کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو, اور جس کو تم برا سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہو. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو پاس کے بارے میں آپ غم لگا کے بیٹھے ہیں. اکثر میں دیکھتا ہوں لوگ جو ہے نا, کہیں پہ بیچاروں کا داخلہ نہیں ہوا, اب بیچارے غم میں ڈوب رہے ہیں. او ہو میرا جی وہ CSS کا پیپر دیا تھا, نہیں ہوا, اب میں کیا کروں, لائف ختم ہو گئی, برباد ہو گئی. بھائی ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے, بلکہ ہو سکتا نہیں, یقیناً اللہ نے تمہارے لیے کوئی بہتر آپشن چنا ہے. اللہ کو پتا ہے تمہارا فیوچر CSS سے بھی بہتر کسی جگہ پہ اللہ نے جو نا لکھا ہوا ہے, اور تمہیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا. میں جی وہاں رشتہ کرنا چاہ رہا تھا, وہ جی وہاں نہیں ہوا. اب بیچارہ غم میں ڈوب گیا بیچارہ. وہ کہتے ہیں نا پیار میں ناکامی کے بعد ریکوری نہیں کر پا رہا. بس جی نہیں, وہ نہیں ملی چونکہ, تو بس جی اب تو لائف ختم ہے, اب تو لائف ہے ہی نہیں اس کے بعد, میں تو مر جانا چاہتا ہوں. اللہ کے بندے تجھے کیا معلوم اللہ نے تیرے لیے اس سے بھی بہتر کوئی رکھا ہوا ہے, اور تو اسی کے اوپر ٹکا ہوا ہے, حالانکہ تجھے آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے تیرے لیے کوئی بہتر رکھا ہوا ہے. لیکن ہم اس غم میں بیچارے ڈوب جاتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے میرے جو اولیاء ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو یہ اگر آپ اپنے خوف کو اور اپنے غم کو مینج کر لیں تو یہ دس از بینگ ایموشنلی انٹیلیجنٹ. اسلام از ٹاکنگ اباؤٹ ایموشنل انٹیلیجنس. اسلام بار بار صبر کی تلقین کرتا ہے آپ کو, بلکہ صبر جمیل کا ذکر آتا ہے, فصبر صبرا جمیلا, کہ پھر صبر کرو ایک خوبصورت صبر کے ساتھ. آپ کو پتا ہے صبر کیا چیز ہوتی ہے؟ صبر سمجھیں, سبحان اللہ, ایموشنل انٹیلیجنس کی انتہا ہے صبر. یاد رکھیں میری بات, ایموشنل انٹیلیجنس کی انتہا صبر ہے. یعنی صبر ایک ایسا, اور بلکہ صبر عام صبر نہیں, صبر جمیل کی بات کر رہا ہوں. صبر جمیل ایک ایسا صبر ہے کہ جو آپ کے چہرے سے بھی نظر نہیں آ رہا کہ آپ صبر کر رہے ہیں. یعنی صبر کو آپ, اس صبر کو, صبر جمیل کو آپ از اکول ٹو کر دیں لیک آف ایکشن, لیک آف اینی ایکشن. امیجن کریں کسی نے آپ کو گالی دی, آپ کے دل پہ لگی جا کے, آپ بہت ہرٹ ہوئے, لیکن آپ کے چہرے پہ, آپ کی آئی براؤ سے لے کے, آپ کی آنکھوں سے لے کے, آپ کے ناک سے لے کے, آپ کے ہونٹوں سے لے کے, کسی پہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ نے کچھ فیل بھی کیا. کیونکہ آپ کہتے ہو کہ بھئی میں کسی کے آگے چیخ چلا کے مجھے کیا فائدہ ہوگا, میں اللہ کے سامنے جا کے رو لوں گا, اللہ کے سامنے اپنے سارے دکھ رکھ دوں گا, لیکن کسی بندے سے شیئر نہیں کروں گا. یعقوب علیہ السلام تھے نا, یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نا, ان کے پاس خبر لے کے آئے کہ آپ کا جو بیٹا ہے نا یوسف,
ان کو بھیڑیا کھا گیا. آپ سوچیں, مثال دے رہا ہوں آپ کو, اگر آپ کا چھوٹا بھائی ہے, اگر آپ کا چھوٹا بھائی ہے, چھوٹی بہن ہے, وہ آپ سے آپ کا موبائل فون بورو کرتا ہے. اب فون بھی آپ کا نیا آج ہی آیا ہے, آپ کا موبائل فون آج آیا ہے, ٹھیک ہے, اگزامپل دے رہا ہوں, آپ کا فون آج آیا اور بڑا ایکسپینسو فون ہے. وہ کہتا ہے پلیز 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 مجھے نا یہ لے جانے دو, مجھے بس صرف 5 منٹس کے لیے چاہیے, میں نے اپنی ایک پکچر لینی ہے, میں واپس کر دوں گا, میں نے سیلفی لینی ہے, میں واپس کر دوں گا. تو چونکہ آج کل سیلفیاں لوگ باتھ روموں میں لے رہے ہیں, پتہ نہیں فور سم اسٹرینج ریزن, تو وہ جی باتھ روم میں لے گیا. اب وہ جی اپنی سیلفی لے رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ شیشے کے آگے نا 45 ڈگری کے اینگل سے اپنی سیلفی لے رہا ہے. ہوا کیا کہ وہ کہیں کرتے کرتے وہ گھومتے گھماتے جذبات میں نا وہ مطلب کموڈ کے پاس پہنچ گیا, اور وہ فون اس کے ہاتھ سے گر گیا اور سیدھا ٹوائلٹ میں گیا, اور ٹوائلٹ میں جا کے نہ صرف وہ فون ٹوٹا بلکہ وہ گندا بھی ہو گیا, اور جب وہ نکالا تو وہ پانی میں ڈوبا ہوا فون ہے, فون خراب ہو گیا. اب وہ آپ کے پاس فون تو نہیں, اس کا کور ہی اتار کے نا بس سمجھیں جس طرح یہ فون کا کور ہے نا, کیونکہ فون تو سارا خراب ہو گیا, تو وہ آپ کے پاس آتا ہے, کہتا ہے بھائی یہ بس یہ بچا ہے, بس کور بچا ہے, یہ لو. مجھے بتائیں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ آج آپ کا فون آیا, اس نے فون اٹھا کے ٹوائلٹ میں پھینک دیا, فون تو گیا, ستیہ ناش ہو گیا, اسکرین بھی ٹوٹ گئی, ساری ڈیمیج ہو گئی, اور وہ فون جو ہے نہ صرف اسکرین ڈیمیج ہوئی بلکہ فون چونکہ پانی میں بالکل سبمرج ہو چکا تھا, وہ فون اب آن ہی نہیں ہو رہا. تو اس نے تو کہا یہ فون تو ڈسٹ بن میں ڈالو, یہ تو کسی کام کا ہی نہیں ہے, اس کو کور ہی دے دیتے ہیں واپس. اس نے پلاسٹک کور آپ کو پکڑا دی, یہ لو یہ فون ہے تمہارا. کیا سلوک کریں گے اس کے ساتھ؟ جوتوں سے پٹائی ہوگی نا, اس کی جوتوں سے پٹائی ہوگی, یا اس کی حجامت کریں گے صحیح طریقے سے. آپ سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ان کے پاس موبائل فون کا کور لے کے نہیں آئے تھے, یعقوب علیہ السلام کے سب سے پیارے اور محبوب بیٹے کی قمیض لے کر آئے تھے کہ ابا جان یوسف تو نہیں بچا, لیکن یوسف کی قمیض بچی ہے, خون سے بھری ہوئی. اور یعقوب علیہ السلام کو نہیں پتا یہ جھوٹ بول رہے ہیں. جو ڈر اور خوف کا اظہار یعقوب علیہ السلام نے ان سے کیا تھا کہ مجھے شک ہے کہ شاید بھیڑیا نہ کہیں آ جائے تم لوگوں کے پاس, تم لوگ آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہو, مجھے بھیڑیوں کا ڈر ہے. تو انہوں نے مطلب اتنی بھی کریٹیوٹی نہیں تھی کہ کوئی بہانہ دوسرا ڈھونڈ لیتے, وہی کہا کہ وہ یوسف کو نہ بھیڑیا کھا گیا. یعقوب علیہ السلام ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں بس میں صبر کرتا ہوں. ان کو دکھ نہیں ہوا؟ دکھ تو بہت ہوا. آگے جا کے اللہ کے سامنے بہت روئے, اور پھر جب ان کے بیٹے بنیامین چلے گئے تو پھر اور بھی روئے, اتنا روئے کہ نابینا ہو گئے, آنکھیں چلی گئیں. لیکن کیا لوگوں سے ذکر کیا؟ لوگوں کے سامنے اپنے یعنی نعوذ باللہ کو بال نوچنا شروع کر دیے, کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے. صبرن جمیل اسے کہتے ہیں. یعنی یہ ایموشنل انٹیلیجنس کی انتہا ہے کہ آپ کے اندر طوفان مچا ہوا ہے, اندر طوفان مچا ہوا ہے, ظاہر میں نظر ہی نہیں آ رہا. کتنا کنٹرول ہے. میں وہ ایگزامپل دیتا تھا نا مسٹر میاگی کی, جو نا کراٹے کڈ میں سے, having so much self control like a grand master of karate or any of the other martial arts. جس طرح کوئی کنگ فو کا یا کراٹے کا یا کسی بھی ڈسپلن کو آپ لے لیں, اس کا جو گرینڈ ماسٹر ہوتا ہے نا, اس کے اندر سب سے زیادہ سیلف کنٹرول ہوتا ہے. وہ لڑائی نہیں کرتا, وہ جھگڑا نہیں کرتا, غصہ پی جاتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. وہ لوگ جو کہ غصے کو پی جاتے ہیں. یہ نہیں کہا غصہ آتا نہیں ہے, غصہ آتا ہے, غصہ آتا ہے, ہر بندے کو غصہ آتا ہے. لیکن جو لوگ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں نا, وہ غصے کو پی جاتے ہیں, پیار سے معاف کرتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محسنین سے پیار کرتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ عرش والا رب تمہیں معاف کرے تو لوگوں کو زمین پر معاف کرنا سیکھو. یہ لوگ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. غصہ آتا تو ہے, ہر انسان کو آتا ہے. اب یہ نہ سوال پوچھے گا کہ غصہ کیسے کنٹرول کریں. بھائی غصہ کنٹرول کرنے میں لوگوں کی زندگیاں لگ جاتی ہیں. آپ اپنے اندر اتنا سٹیمنا پیدا کریں کہ بھئی اگر کسی نے مجھے کچھ کہا ہے, میرے پاس یہ جتنی بھی قرآن کی آیات ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جو کہ اینگر کے ٹاپک پہ بات کرتی ہیں, سب میں یہی کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. تو تم معاف کرنا سیکھ جاؤ, غصے کو پینا سیکھ جاؤ, ریئیکشن شو مت کرو. ٹھیک ہے, اگر ریئیکشن شو کرنا ہے تو پازیٹیو ریئیکشن شو کرو, پازیٹیولی بی پازیٹیولی کنسٹرکٹیو, ناٹ ڈسٹرکٹیو بیہیویئر. ڈسٹرکٹیو بیہیویئر اگر آپ کا ہے تو پھر آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہیں. اب سوال میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, کیا ہمارے اسکول جو ہیں ہمیں ایموشنلی انٹیلیجنٹ بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے؟ اور اس کا جواب کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, سمپل جواب ہے, نہیں بنا رہے. کیونکہ مجھے بتائیں کون سا سبجیکٹ ہے پورے اسکول کریکولم میں جو آپ کو ایموشنز کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ایموشنز کو ہینڈل کرنا سکھا رہا ہے. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی لائف میں اگر آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہیں
تو بہت ہائی چانسز ہیں آف یو بیکمنگ اے فیلئر. غور سے میری بات سن لیں. اگر آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہیں, آپ کے بڑے ہائی چانسز ہیں کہ آپ دنیا میں فیلئر ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہارش ہوتے, اگر آپ ان کے ساتھ سخت ہوتے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لنفدوا من حولک, یہ آپ کے قریب بھی نہ آتے, یہ بھاگ جاتے, آپ سے دور چلے جاتے. اگر آپ ان کے ساتھ یعنی اچھا سلوک, اگر آپ ان کے ساتھ سختی دکھاتے, اگر آپ ان کے ساتھ ہارش ہوتے, اگر آپ ان کے ساتھ ایموشنلی انٹیلیجنٹ رسپانسز نہ دیتے, یہی صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ میں بھی آ گئے اور جنت کی بشارتیں ان کو مل گئیں, یہ آپ سے دور بھاگ جاتے, یہ آپ کے پاس نہ آتے. اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی بندہ بھی اکیلا کچھ نہیں کر سکتا, آپ کو ٹیم چاہیے ہوتی ہے. کوئی بندہ بھی کہنا میں اکیلا کافی ہوں, آپ اکیلے نہ کچھ ایسے تک تو چلے جائیں گے آپ. فار سم ٹائم یو کین گو alone, not for long. You can move fast if you move alone, but not too far. اکیلے آپ بہت دور تک جا ہی نہیں سکتے, تھوڑے دیر کے بعد جائیں گے آپ کا اسٹیمنا بس ہو جائے گا اور آپ نہیں کر سکیں گے کام. تو لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا, دس از پارٹ آف بینگ ایموشنلی انٹیلیجنٹ. سو میں نے جو یہ آج کا ٹاپک رکھا تھا نا کہ ایموشنلی ان انٹیلیجنٹ, اس کے پیچھے حکمت یہی تھی اور بات یہی تھی اصل میں کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, ہمارا جو تعلیمی نظام ہے, وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ بندے نہیں پریپیئر کر رہا, اور نہ اس کے بارے میں کوئی خاص توجہ دی جا رہی ہے, نہ ہی ہمارا یہ میجرمنٹ کرائٹیریا ہے, نہ ہی ہماری یہ ڈیمانڈ ہے. نہ پیرنٹس کی طرف سے ڈیمانڈ آ رہی ہے, نہ اسکولوں کی طرف سے ڈیمانڈ آ رہی ہے, نہ بچوں کی طرف سے ڈیمانڈ آ رہی ہے. میرا کام آج یہ تھا کہ صرف آپ کو یہ اویئرنیس دے دوں کہ بھائی اللہ کے بندو, آئی کیو کے علاوہ بھی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں بہت ساری انٹیلیجنسز ہیں. فائنڈ یور انٹیلیجنس اینڈ گرو ان دیٹ, اینڈ بلیو می یو کین بی سکسیسفل نو میٹر ویئر یو آر, ایز لانگ ایز یو پک اے پیشن اینڈ پروفیشن وچ از ان لائن ود ایچ ادر. اپنے پیشن پروفیشن کے ساتھ چلو گے, اپنے اندر ایموشنل انٹیلیجنس رکھو گے, جیسے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جس کا ذکر کرتے ہیں نا, یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ سورہ الملک میں آتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہم نے زندگی اور موت کو پیدا اس لیے کیا تاکہ دیکھا جائے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. which one of you can pick the best option. جب بھی آپ کی لائف میں کوئی ٹیسٹ آتا ہے, کوئی ٹرائل, کوئی ڈیفیکلٹی, آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں, آپ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ اگر آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہیں تو آپ وہ راستہ چن لیں گے جو کہ نیکی کا راستہ ہے. لیکن اگر آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہیں تو عین ممکن ہے کہ آپ وہ راستہ لیں جو کہ گناہ کی طرف جاتا ہے, جو کہ ظلم کی طرف جاتا ہے, جو کہ ٹرانسگریشن کی طرف جاتا ہے. یہ دو ہی راستے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ, ہم نے تمہیں دو راستے دکھا دیے. ہم ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم. صراط المستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ ہمیں اس راستے پر چلا دے جو کہ ان لوگوں کا ہے جن پہ تو نے انعام کیا, جن کو تو نے فیور کیا, جو تیرے محبوب لوگ ہیں, انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین. وہ راستہ ہم نے چلنا ہے بائی بینگ ایموشنلی انٹیلیجنٹ. اینڈ وہ راستہ جو کہ جن پہ تیرا غضب ہوا یا جو ویسے ہی دلالت میں چلے گئے, اس راستے پہ ہم نہیں جانا چاہتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دو راستے ہیں, ان میں سے ایک جو ہے وہ فجور کا راستہ ہے, گناہوں کا راستہ ہے, اور ایک تقویٰ کا ہے. اب تم چوز کر لو. اگر آپ کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہے, ہاؤ ڈو یو تھنک یو گونا پک دی رائٹ آپشنز ان لائف؟ اگر آپ اپنے ایموشنز کو مینیج نہیں کر سکتے, اگر آپ غصہ آتا ہے آپ منہ پھٹ ہو کے جواب دے دیتے ہیں, آپ کو فیئر ہو رہا ہے آپ منہ پھٹ ہو کے جواب دے رہے ہیں, مطلب ہر چیز کا جواب آپ نے سوچا کہ بس جو بھی ہے میں کہہ دوں گا, بس آپ اپنے انفارمیشن کو پروسیس ہی نہیں کرتے. So this is where the problem lies کہ ہمارے پاس یہ پھر سکلز نہیں رہتے. So انشاءاللہ as we are trying to conclude, میں آپ لوگوں کے ذرا کچھ کوسچن دوبارہ لیتا ہوں, ٹائم بھی زیادہ ہو گیا, بٹ بہرحال میں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کو دیکھ کے پھر انشاءاللہ اس کو ریپ اپ کرتے ہیں آج کے ٹاپک کو. alright, okay, let me see. صوبیہ ملک کا سوال ہے کہ جی ہاؤ ٹو بی ایموشنلی انڈیپینڈنٹ. ایموشنلی انڈیپینڈنٹ تو ہونا مشکل ہے. دیکھیں آپ کی ڈیپینڈنس تو لوگوں پہ ہے, مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو دوسروں کی فیلنگ سے کٹ آف کرنا, دوسروں کی فیلنگ سے ڈس انگیج کرنا, یعنی یہ چیزیں آپ کی لائف میں تو یو ول لیو ود پیپل. آپ کبھی بھی ایک علیحدہ کہتے ہیں نا نو مین از این آئیلینڈ, آپ اکیلے آئیلینڈ پہ تو نہیں رہ رہے آپ.
تو آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے, آپ نے بس مینج کرنا سیکھنا ہے اپنے ایموشنز کو. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں ایک اچھے طریقے سے اچھا رسپانس دیا کروں, جو بھی سچویشن پیدا ہوتی ہے, جو بھی انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے, میں نے وہ آپشن دینا ہے جو ہمارے لیے ایز مسلمز اللہ اور اس کے بتائے ہوئے دین کے مطابق ہے, جو جسٹس پہ بیسڈ ہے, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, ظلم نہ ہو. دیکھیں میں آپ کو یہ گارنٹی نہیں کر رہا کہ لوگ آپ کے ساتھ اچھے ہو جائیں گے, یہ میری گارنٹی ہے ہی نہیں, نہ میں اس کا پرومس کرتا ہوں, نہ ایسا پرومس قرآن مجید میں ہے, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ لائف فار یو ول بی پرفیکٹ. آپ کی لائف میں ہر طرح کا بندہ آئے گا, لوگ ایسے بھی آئیں گے جو آپ کے ناک میں دم کر دیں گے, لوگ ایسے بھی آئیں گے جو آپ کو تنگ کریں گے, ٹارچر کریں گے, لیکن ان کو تو اللہ پوچھ لے گا. آپ کے اوپر یہ ہے کہ آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. پیپل ول ڈیل ود یو ان مینی نیگیٹو ویز, اور ان کو کنٹرول کرنا پاسبل نہیں ہے. تو پرابلم از ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ. وہ تو اپنا وصف دکھا رہے ہیں نا, آپ اپنا وصف دکھائیں. وہ دکھا رہے ہیں ان کی کیا اوقات ہے, آپ اپنی اوقات دکھائیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے ہر اعتبار سے اس طرح سے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے. کنگ خان کہہ رہے ہیں emotionally unintelligent. I find that most desi parents are just that. Would you agree? I would say کہ yes, ہمارے پیرنٹس کی بھی اکثر اوقات, بیکاز وہ بھی اسی ایجوکیشن سسٹم سے نکل کے آ رہے ہیں, ان کی بھی اس پہ ٹریننگ نہیں ہوئی. اور اگر چلو ایجوکیشن سسٹم سے نہ بھی ہو, اگر دین بھی انسان نے اچھے طریقے سے پڑھا ہو نا, اور اس کو ایبزارب کیا ہو, تو قرآن مجید بار بار آپ کو ایموشنل انٹیلیجنس کا درس دے رہا ہے. یعنی اگر ہم اس کو ٹرم یہ دے رہے ہیں, کیونکہ جہاں پہ بات آتی ہے خوف کو مینج کرنے کی, اپنے حزن کو یا غم کو مینج کرنے کی, یا غم کو مینج کرنے کی, یا اپنے صبر کو مینج کرنے کی, یا شکر کو مینج کرنے کی, یا آپ نے اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ کو غضب سے یا اینگر سے بچانا ہو, تو یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں بار بار آتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن مجید میں یہ درس دے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہ چیزیں آ رہی ہیں. اور ابن القیم رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ ایک مومن جو ہے وہ ایک پرندے کی طرح ہے, جس کا سر جو ہے وہ محبت ہے, اور اس کے ونگز جو ہیں وہ صبر اور شکر ہے. اور ایک مومن جو ہے وہ ہمیشہ صبر اور شکر کے بیچ میں رہتا ہے, یعنی وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. جو بھی اس کی لائف میں آ رہا ہے, جو کچھ بھی ایک مومن کی لائف میں آ رہا ہے, یا وہ صبر کر رہا ہوگا یا وہ شکر کر رہا ہوگا. یہ نہیں کہ وہ اپنے بال نوچ رہا ہوگا, وہ اپنے کپڑے پھاڑ رہا ہوگا, وہ دوسروں کے ناک میں دم کر رہا ہوگا, نہیں. یا وہ صبر کرتے ہوئے پایا جائے گا, یا وہ شکر کرتے ہوئے پایا جائے گا. ختم ہوگی بات, اینڈ آف ڈسکشن. تو the thing is, this is what Islam teaches us. تو now the thing is, اگر پیرنٹس کو یہ درس نہیں ملا تو پیرنٹس ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو جائیں گے. اگر بچوں کو یہ درس نہیں ملا تو بچے بھی ایموشنلی جو ہے نا انٹیلیجنٹ ہے. So I'm not going to say کہ صرف دیسی parents are this way. I would say دیسی kids can also be this way. Because either way, دیسی اور نان دیسی, آپ نان دیسی بھی لے لیں, ان کو کون سا کوئی بہت بڑے بڑے درس مل رہے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کے. وہ تو میں نے بتایا نا کہ 1980s کے بعد یہ باتیں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں, اور اسکولنگ سسٹم ابھی بھی وہی ہے, یعنی 1909 والا, یعنی ابھی بھی وہ 100 سال پرانے ایجوکیشن سسٹم پہ چل رہے ہیں ہم لوگ. نتھنگ از چینجڈ. سو اگر کوئی ایجوکیشن کے لوگ میری بات سن رہے ہیں, خدا را لیٹس تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس, لیٹس ٹرائی ٹو کم اپ ود نیو سولوشنز ٹو دیز problems which we are facing in the 21st century. تھوڑا سا ایڈوانس ہو جائیں آپ, تھوڑا سا آگے چلے جائیں. اور میں سمجھتا ہوں اسلام سے زیادہ ماڈرن بات کوئی نہیں ہے, اسلام سے زیادہ ماڈرن ریلیجن کوئی نہیں ہے, جو کہ آپ کو ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رکھتا ہے ٹائم کے ساتھ. جو باتیں آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں, وہ جا کے اب کوئی سائنسدان اٹھتا ہے 1980s میں, وہ بات کرتا ہے کہ بھئی یہ بھی ہونا چاہیے تھا, وہ بھی ہونا چاہیے تھا. یہ باتیں ساری کی ساری ہمارا دین کب سے کر رہا ہے. سو اگر ہم لوگوں نے یقین کریں اپنے دین کو ہی فالو کیا ہوتا نا, تو آج اس قیامت میں نہ پڑے ہوتے جس میں آج ہم ہیں. سو بہرحال دس از مائی انالیسس آن دس. فضا عالم کہہ رہی ہیں سر پلیز ری اپلوڈ دا ڈیلی روٹین اسکیڈول آن ڈراپ باکس فرام یور لاک ڈاؤن سیریز, دا لنک از ناٹ ورکنگ ناؤ. اوکے, اچھا ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا آپ کیا کہہ رہی ہیں ڈیلی روٹین والی. میں دیکھتا ہوں وہ اصل میں ڈراپ باکس کا لنک جو ہے وہ کچھ ہوا ہے, اس کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے. I don't know what happened, but بہرحال I'll try to resolve this. Let me take one more question before we wrap things up. گائیڈنس فار یوتھ کا سوال ہے. کہہ رہے ہیں جزا سر پلیز مجھے بتائیں اپنے گھر والوں کو دین کے لیے موٹیویٹ کیسے کریں, اسپیشلی پیرنٹس کو. دیکھیے اپنے گھر کے اندر نا اسٹارٹ اسمال, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کل سے آپ جو ہے نا وہ کوئی درس قرآن شروع کر دیں, لیکن اسٹارٹ اسمال. یعنی یو کین ڈو اٹ ایون بائی شیئرنگ واٹس ایپ ویڈیوز, یو کین شیئر دا لنک آف دس ویڈیو, یو کین شیئر لٹل تھنگس. یعنی بے شک چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بھی لیں, چاہے 3 منٹ کی ویڈیو لے لیں. آہستہ آہستہ گھر کے اندر ایک ماحول پیدا کریں, ایک انوائرمنٹ پیدا کریں. گھر کے اندر آپ بھی قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہوئے پائے جائیں, آپ کو آپ کے پیرنٹس کو نظر آئے کہ آپ بیٹھے ہوئے کبھی قرآن پڑھ رہے ہیں, کبھی ترجمہ پڑھ رہے ہیں. اور بیٹھے بیٹھے انسان جب ہزاروں باتیں ویسے ہی کر دیتا ہے کہ جی آج کل کورونا بہت پھیل رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, آپ کہیں جی آج میں نے قرآن مجید میں ایک آیت پڑھی, مجھے بڑی اچھی لگی, اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے, اور ترجمہ بیان کیا, اس پہ تھوڑی سی بات ہوگی. تو یہ کانورسیشن آہستہ آہستہ پڑتی ہے, لوگوں کے اندر ایک
ٹیسٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ہم لوگ مے بی اپنے ٹی وی کے اوپر جہاں اتنی چیزیں اور چلتی ہیں تو کوئی لیکچر ہی لگا لیتے ہیں یوٹیوب سے یا کوئی اور ہمیں ڈاؤن لوڈ کر کے یو ایس بی پہ کچھ لگا لیتا ہوں تو لیٹس ڈو دیٹ, یا اپنے لیپ ٹاپ کو ہوک اپ کر لیتا ہوں, کچھ اس پہ کچھ دیکھ لیتے ہیں. سو یہ گھر میں نا بڑا ہارڈ ورک چاہیے ہوتا ہے, تو اس کے لیے گیو اپ نہیں کرنا, کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا, بس لگے رہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمارے گھر والوں کو بھی نیک ہدایت کی طرف لے کے آئے انشاءاللہ. ایک اور سوال لیتے ہیں جی. زید وانی کا بڑا معصومانہ سوال ہے, کہہ رہے ہیں ضیاء بھائی کیریکٹر بلڈنگ کے وظائف بتائیے. واہ سبحان اللہ, کیریکٹر بلڈنگ کے وظائف. دیکھیے کیریکٹر بلڈنگ ویسے تو انسان کی جو ہے نا, میں نے جو پوری جو تقریر کی ہے یہ اس کو فالو کرنے سے ہوگی, ٹھیک ہے, کیریکٹر بلڈنگ. لیکن چلیں وظیفہ بھی بتاتے ہیں آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے, اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. دوبارہ سن لیں, اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی, کہ یا اللہ مجھے, اللہم انی اسألک الہدی, مجھے ہدایت دے دے, مجھے ہدایت دے دے, اہدنا الصراط المستقیم, والتقی, اور مجھے تقوی جو نا عطا فرما, میرے اندر خدا خوفی آ جائے, میرا کریکٹر اچھا ہو جائے, میرا کریکٹر ڈھیلا نہ ہو, میرا کریکٹر سیدھا ہو جائے, ٹھیک ہے. ہدایت بھی دے دے, مجھے تقوی بھی دے دے, اور تقوی والوں کو ہی گائیڈنس ملتی ہے. تقوی بھی دے دے, والعفاف, اور مجھے عافیت دے دے, میں ٹھیک ہو جاؤں, تندرستی میں آ جاؤں, والغنی, اور میں یعنی I become free of need from people, مجھے کسی کی محتاجی نہ ہو, میں کسی کا محتاج نہ رہوں. تو اللہ تعالیٰ سے آپ یہ دعا کر رہے ہیں. ایک اور دعا آپ کر سکتے ہیں, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا, کہ یا اللہ مجھے علم نافع, بینیفیشل نالج عطا فرما, وہ نالج جو مجھے بینیفٹ کرے گا, ورزقا طیبا, اور پاک اور حلال رزق میں کھانا چاہتا ہوں, وعملا متقبلا, اور ایسے اعمال کروں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائیں. تو یہ کچھ دعائیں ہیں, انشاءاللہ مانگتے رہا کریں. ربی زدنی علما کی بھی دعا مانگ کریں انشاءاللہ. تو یہ دعائیں مانگتے رہا کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. سو آئی ہوپ کہ اس سے معاملہ کلیئر ہو گیا ہوگا. گائز فائنلی میں انشاءاللہ اس پوری بات کو ریپ اپ کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم پڑھے لکھے جاہل نہ بنیں. لیکن جو دوسروں کا معاملہ ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن کم از کم ہم نے پڑھا لکھا جاہل نہیں بننا, ہم نے ان ایجوکیٹڈ فولز نہیں بننا. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگ بنیں, ہم ایسے لوگ بنیں جو اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور ان کو پازیٹیولی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. وہ اپنے جذبات احساسات کو مینج کرنا, صحیح طریقے سے گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا. دل تو بہت چاہ رہا ہے یہ گناہ کر دوں لیکن نہیں کروں گا, کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. یعنی یہ بھی ایموشنل انٹیلیجنس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جو بھی اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا, جنت اسی کے لیے. یعنی جو اتنا ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ دل تو بہت چاہ رہا ہے یہ کام کروں لیکن نہیں کروں گا, کیوں؟ کیونکہ اللہ کو پسند نہیں کروں گا. دل تو بہت چاہ رہا ہے, ایموشنز تو بہت کہہ رہے ہیں کہ I should follow my desires, بٹ نہیں کروں گا, کیوں؟ اللہ کو پسند نہیں. جو بندہ اتنا ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اینگر کے بارے میں, آپ نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہوتا جو بہت طاقتور ریسلر ہو, پہلوان وہ ہوتا ہے, اصل طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو کر لے. حکمت کی باتیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. آئی ہوپ کہ آج کا سیشن جو تھا وہ بینیفیشل رہا ہوگا, اور امید ہے کہ بہت ساری چیزیں جس کے بارے میں آپ کو کنفیوژن تھی یا ڈاؤٹس تھے آج وہ کلیریفائی ہو گئی ہوں گی, اور ہمیں ایک نیا زاویہ ملا ہوگا دنیا کو دیکھنے کا. انشاءاللہ I will see you guys next week, same time, same channel. Until then, please do remember me and my entire team in your very, very special du'as. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.